बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामु अलैकुम एंड अ वेरी गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ़ यू। आप देख रहे हैं सिटी एट 10 और मैं हूं ज़हरा रज़ा। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे, ठीक ठाक होंगे और अपने दिन का, अपनी सुबह का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर रहे होंगे, एक अच्छी सोच के साथ, अच्छी उम्मीद के साथ। हम भी प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। देखते हैं हमारा सेगमेंट एक दिन एक नेकी। नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। मेरे दोस्तों, बुज़ुर्गों, भाइयों, मेरी बहनों, आज का मेरा पैगाम रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अलामात क़यामत को बयान फरमाते हुए क़यामत की चंद अलामतें इरशाद फरमाई जो आज पाई जा रही हैं। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया, क़यामत के करीब उलमा को उठा लिया जाएगा। आपने फरमाया फितने आम हो जाएंगे। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया बुख़ल भी आम हो जाएगा। आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने फरमाया क़त्ल भी आम हो जाएगा। आज वो ज़माना आ चुका है। कोई ज़माना था अगर कोई 8 महीने के बाद शाम के वक्त सुर्ख आंधी चला करती थी तो हमारे बड़े फरमाया करते थे, अल्लाह खैर करे किसी जगह कोई क़त्ल ना हो गया हो। आज तो रोज़ाना क़त्ल होते हैं, आंधियाँ भी बंद हो चुकी हैं। अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की हिफाजत फरमाए। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। आमीन 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 सुम्मा आमीन। और चलते हैं अपनी टॉप स्टोरीज़ की जानिब। देखते हैं कि प्रोग्राम के पहले हिस्से में हम किन मौज़ूआत के हवाले से बात करेंगे। कराची में स्ट्रीट क्राइम का जिन बेकाबू, वज़ीर आला सिंध की ज़ेरे सदारत अमन व अमान से मुतालिक अहम बैठक। मुराद अली शाह ने पुलिस को शहर में बढ़ते स्ट्रीट क्राइम ख़त्म करने का टास्क दे दिया। शहर में जराइम की वारदातों के खिलाफ एहतजाज का ऐलान। 6 मार्च को जमात इस्लामी जबकि 8 मार्च को ताजिर बरादरी एहतजाज करेगी। पाकिस्तान की तारीख में पहली मर्तबा दीनी मदरसे को यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया जाएगा। जिन्ना इंटरनेशनल एयरपोर्ट का मरकजी रनवे 1 माह के लिए जुज़वी तौर पर बंद। जी, ये तो थी आज की टॉप स्टोरीज़। इनको डिटेल में डिस्कस करेंगे। हमें स्टूडियो में इस वक्त ज्वाइन कर चुके हैं सैयद रिजवान साहब जो कि सीनियर रिपोर्टर हैं। उनको भी वेलकम करते हैं। अस्सलाम वालेकुम रिजवान साहब, कैसे हैं आप? कराची की अगर हम सूरत हाल की बात करें, ख़ासतौर पे अमन व अमान की जो सूरत हाल है वो बहुत ज़्यादा तशवीशनाक होती जा रही है। स्ट्रीट क्राइम्स रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। इसी हवाले से आपको बताएं कि एक अहम वज़ीर आला सिंध की निगरानी में एक अहम इजलास हुआ और वज़ीर आला सिंध ने स्ट्रीट क्राइम पर काबू पाने के लिए पुलिस को इंस्ट्रक्ट किया है कि फ़ौरी तौर पर जो पेट्रोलिंग है, जो गश्त है पुलिस का, वो बढ़ाया जाए और काम ना करने वाले पुलिस अफसरान को फ़ौरी तौर पर जो है फ़ारिग किया जाए। जी, क्या अपडेट्स हैं रिजवान साहब इस हवाले से जो कहा जा रहा है कि एक अहम बैठक हुई है, एक अहम इजलास हुआ है? देखिए, बिल्कुल इजलास हुआ है और अच्छी बात है इजलास किया। पुलिस को जो है मुतहरिक करने की ज़रूरत है क्योंकि हम तो पहले से ही कह रहे थे कि महंगाई जिस हिसाब से बढ़ रही है उसमें क्राइम में लामहला इजाफा होना है और सिर्फ हम ही नहीं बल्कि मुख्तलिफ सतह से भी ये बातें जो सामने आ रही थी। ये जो इजलास हुआ, इस इजलास में जो अहकामात जारी किए गए, मैं ये समझता हूँ कि रिलीफ़ तो मिलेगा शहरियों को लेकिन आर्जी रिलीफ़ होगा क्योंकि हम जो है वो मसले को जड़ से हल करने की तरफ जो है वो नहीं जा रहे हैं। और मसले को जड़ से हल करने के लिए आपको सबसे पहले जो है महकमा पुलिस में काली भीड़ों को जो है फ़ौरी तौर पर इनके ख़िलाफ़ एक मौसर कार्रवाई करने की ज़रूरत है। मुलाजमतों से बरतरफ करने की ज़रूरत है जो सरपरस्ती कर रहे हैं मुख्तलिफ जराइम की, ख़ास तौर पे स्ट्रीट क्राइम की, मंशियात फरोशी की, उनके ख़िलाफ़ कार्रवाइयाँ करने के साथ साथ आप सबसे अहम चीज़ ये है कि देखिए स्ट्रीट क्राइम में ज़्यादातर जो असलहा इस्तेमाल होता है वो क्या होता है? वो होती है गन। गैर कानूनी असलहा। बारहा हम कह चुके हैं
کہ غیر قانونی اسلحے کے خلاف بھی ایک کمپین چلانے کی ضرورت ہے. پولیس کے جو ایس ایچ اوز ہیں ان کو ٹاسک دیا جائے, جس طرح ٹریفک پولیس میں ہم دیکھتے ہیں ماضی میں ٹاسک دیے جاتے رہے پولیس اہلکاروں کو کہ آپ نے 5000 چالان کرنے, ایک دن میں آپ نے 500 چالان کرنے. اسی طرح یہ ٹاسک دینے کی ضرورت ہے تمام پولیس افسران کو کہ آپ زیادہ سے زیادہ غیر قانونی اسلحہ ریکور کریں. اگر ان چیزوں پہ آپ عمل کر لیتے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو کمیونٹی پولیس ہے, کمیونٹی پولیسنگ کی طرف آپ قدم بڑھائیں تو اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ اسٹریٹ کرائم جیسی وارداتوں میں 50% کم از کم کمی لائی جا سکتی ہے. صحیح. اچھا, یہ جو ایڈیشنل آئی جی ہیں غلام نبی, ان کا کہنا ہے کہ شہر میں جتنی وارداتیں ہو رہی ہیں, کچھ ایسے کرمنلز ہیں 7500 جو بار بار ان کا ڈیٹا ہے وہ بار بار کرائم کرتے ہیں, پھر رہا ہو جاتے ہیں, پھر کرائم کرتے ہیں, پھر رہا ہو جاتے ہیں, بیل پر چلے جاتے ہیں. بالکل صحیح بات کی انہوں نے, اور یہ ایک طرح سے عادی مجرمان ہیں جو کہ شہریوں پر مسلط ہیں. اس کے لیے جو اعلیٰ ایوانوں میں ہمارے منتخب نمائندے بیٹھے ہیں ان کو قانون سازی کرنے کی ضرورت ہے کہ ایک شخص جو کہ بار بار کرائم میں انوالو ہو رہا ہے اور سزا یافتہ ہے, کیا اس کی آزادانہ نقل و حرکت کو محدود کیا جائے, کیا اس پہ مانیٹرنگ کا کوئی ایسا نظام بنایا جائے, یا اس کی بارہا جو ہے ان حرکتوں کی وجہ سے اس کو کوئی طویل سزا دی جائے یا اس کو جو ہے صوبہ بدر کیا جائے. اس قسم کے قوانین جو ہے وہ جو سقم ہے اس سقم کو دور کرنے کی ضرورت ہے, کیونکہ جس طرح ٹیکنالوجی بڑھ رہی ہے اسی طرح جو ہمارے قوانین ہیں وہ بھی فرسودہ ہوتے جا رہے ہیں, ان کو بھی اپ گریڈ کرنے کی ضرورت ہے. تو اس کا لامحالہ اثر جو ہے وہ امن و امان کی صورتحال پہ پڑے گا. صحیح. اچھا رضوان صاحب, یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو پولیس کا گشت ہے, پیٹرولنگ ہے, وہ بڑھائی جائے شہر بھر میں, لیکن یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ پولیس کی اگر نفری کی بات کی جائے تو پہلے ہی پولیس اہلکار جتنی کراچی کی آبادی ہے اس لحاظ سے نہیں ہے, کم ہے, اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ جو ایماندار آفیسر نہیں ہیں یا جو کرپشن میں یا کسی جرائم میں ملوث ہیں ان کو فوری طور پہ فارغ کیا جائے. پہلے ہی شارٹیج ہے, پھر فارغ کر دیں گے, پھر کس طرح سے یہ گشت کیسے بڑھے گا؟ بالکل, بہت اچھا آپ نے جو ہے وہ پوائنٹ جو ہے ریز کیا ہے. دیکھیے اہلکاروں کی تعداد نہ صرف کم ہے بلکہ وی آئی پی موومنٹ, یعنی ایک پولیٹیشین ہے یا ایک بیوروکریٹ ہے تو اس پر جو ہے وہ 3 سے 4 اہلکار اس کو ملے ہوئے جو کہ عوام کی خدمت پر مامور ہونے چاہیے تھے, مگر ایسا نہیں ہے. اس کے ساتھ ساتھ دوسری چیز یہ ہے کہ جو آپ کے پولیس اہلکاروں کا جو کمی ہے اس کو دور کرنے کے لیے کئی ڈپارٹمنٹس آپ کے ایسے ہیں جو آپ کو ایمرجنسی کی صورت میں یا جو موجودہ صورتحال ہے شہر کی خراب کرائم کے حوالے سے اس میں آپ کے مددگار ثابت ہو سکتے ہیں. کے ایم سی کا محکمہ سٹی وارڈن ہے, وہاں کے 1200 کے لگ بھگ سٹی وارڈن ہے جو کہ لاٹھی گولی سے آری سرکار کہلاتی ہے, ٹریفک کنٹرول کرتے ہیں. آپ نے کچھ عرصے قبل سنا ہوگا کہ ایک محکمہ پولیس کے اعلیٰ افسران اور ڈائریکٹر سٹی وارڈن کے مابین جو ہے وہ ایک نشست بھی ہوئی تھی, اور اس کے بعد یہ فیصلہ ہوا تھا کہ یہ ایک دوسرے کو جو ہے تعاون فراہم کریں گے, لیکن ہم نے دیکھا کہ وہ اجلاسوں تک ہی وہ بات محدود رہی. تو آپ جو دیگر وسائل ہیں وہ استعمال کر سکتے ہیں, نیک نیتی ہونی چاہیے, کام جو ہے وہ حل کیے جا سکتے ہیں, مسائل حل کیے جا سکتے ہیں. صحیح. اور دوسرا یہ بھی کہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ ایک کرمنل پکڑا جاتا ہے, وہ پھر بیل پہ چھوٹ جاتا ہے یا اس کا کیس چلتا ہے, پھر وہ ثابت نہیں ہوتا, وہ رہا ہو جاتا ہے, تو سزاؤں کا خوف جب نہیں ہوگا ان کرمنلز کے دماغ میں تو اوبویسلی وہ بار بار سزا کریں گے. تو یہ ایک بہت بڑی وجہ ہے. آپ نہیں سمجھتے کہ جوڈیشل ریفارمز کی سخت ضرورت ہے؟ بالکل, یہ ریفارمز آئے گا اور یہ جو ہے وہ اسمبلیوں میں بیٹھ کر ہی آیا جا سکتا ہے, اور یہ ہمارے جو منتخب نمائندے ہیں ان کو سوچنے کی ضرورت ہے کہ جوڈیشری کا ریفارم ہو یا پھر لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے قانون سازی, یا پھر سزاؤں کے حوالے سے کہ سزائیں جو ہیں وہ مزید سخت کی جانی چاہیے. کیونکہ کہا یہ جاتا ہے, کسی مفکر کا قول ہے کہ قاعدے قوانین لوگوں کے رہن سہن اور ان کے مزاج کے مطابق بنانے چاہیے. تو آپ سزاؤں میں اگر جو ہے وہ سختی کریں اور اس میں اضافہ کریں اور جرمانوں میں اضافہ کریں تو یہ بھی ایک جو ہے وہ ذریعہ بنے گا آپ کے کرائم کے شرح کو کنٹرول کرنے کے حوالے سے. صحیح, یعنی ایک تو فوری طور پر پولیس کی نفری جو کم ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے, کمیونٹی پولیس. دوسرا آپ ابھی جو اسکروٹنی چل رہی تھی, ہم نے دیکھا تھا جو جرائم میں ملوث تھے یا رشوت میں ملوث تھے, جو ایماندار نہیں تھے, ان کے خلاف اسکروٹنی چل رہی تھی, تو وہ کہاں تک عمل پہنچا ہے؟ دیکھیے, بات وہی آ جاتی ہے کہ احکامات جاری ہوتے ہیں اور کارروائیاں جو انکوائری کی صورت میں ہوتی ہیں, لیکن ان کی جو رپورٹس آتی ہیں اس پر عمل درآمد نہیں ہوتا. تو یہ سارا معاملات جو ہے دیکھنے کی ضرورت ہے, اور اس کے لیے آپ کو جو ہے جب آپ ترقیاتی سیکٹر کی جب آپ بات کرتے ہیں اس میں آپ کہتے ہیں کہ وسائل نہیں ہے, پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ, عوام کو انوالو کیا جائے.
تو یہ بات میری سمجھ میں نہیں آتی کہ جب اس قسم کی آپ اسکروٹنی کی رپورٹس آتی ہیں تو اس پر عمل درآمد کے حوالے سے صرف بیوروکریٹس کو ہی کیوں ذمہ دار قرار دے دیا جاتا ہے؟ اس میں جو عوامی سیکٹر کے نمائندے ہیں، جو اسٹیک ہولڈر ہیں، ان کو شامل کیوں نہیں کیا جاتا؟ اگر ان کو شامل کیا جائے تو پھر ایسا تاخیر در تاخیر والے معاملات نہیں ہوں گے، اور جو ہے کافی لا اینڈ آرڈر کے حوالے سے جو ہے وہ پوزیشن بہتر بنائی جا سکتی ہے۔ اچھا رضوان صاحب، ایک تو یہ ہم نے بات کی، پولیس کی بات کی، سزاؤں کی بات کی، آپ کیا سمجھتے ہیں جو ابھی جرائم اتنے بڑھ رہے ہیں، کیا سیف سٹی پروجیکٹ کا ہونا بہت ضروری نہیں ہے؟ کراچی جیسے بڑی میٹروپولیٹن سٹی میں اگر ہم اس کو کمپیئر کریں دوسری سٹیز سے، لاہور، اسلام آباد، تو وہاں پر بہت بہتر ہے نظام۔ یہ بھی ایک وجہ ہے کہ آپ کے پاس کیمرے نہیں ہیں، یا جو کیمرے لگے ہوئے ہیں ان کی مینٹیننس نہیں ہے۔ اگر کوئی جرائم کھلے عام ہم دیکھتے ہیں نا سڑکوں پر، دن دہاڑے یہ لٹیرے آرام سے لوٹ کر چلے جاتے ہیں، تو وہ کیمرہ بھی اگر دیکھ لے اس کو، وہ جو جدت ہے، وہی بات میں نے ابھی پہلے بھی کہی، یہی دہراؤں گا کہ جدت اپنانے کی ضرورت ہے۔ جو کرمنلز ہیں وہ تو نئی نئی ٹیکنالوجیاں یوز کر رہے ہیں مختلف کرمنل ایکٹیویٹیز میں، لیکن جو ہمارا پولیس فورس ہے یا دیگر ادارے ہیں، ان کے جو سارا نظام ہے وہ پرانا فرسودہ ہی چل رہا ہے۔ تو یہ بھی ایک فیلئر ہے۔ اس میں جدت لانے کی بھی ضرورت ہے، اور جدت لانے کے ساتھ ساتھ اس میں آپ جو ہے خاص طور پہ یونیورسٹیز کی مدد لے سکتے ہیں۔ وہاں پہ جو کرمنالوجی کے ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہیں وہ کافی آپ کے لیے ہیلپ فل ہو سکتے ہیں، لیکن صرف بیوروکریسی کے کاندھوں پر اگر جو ہے سارا بوجھ ڈالا جائے گا تو میں نہیں سمجھتا کہ یہ مسئلہ حل ہو سکتا۔ صحیح، بالکل صحیح۔ چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب، اسی سے ہی لنکڈ ہے، وہ بھی کراچی میں بڑھتے کرائم کی وجہ سے جو تاجر برادری ہے وہ بھی کافی پریشان ہے، ایک بے یقینی کی کیفیت ہے، اور ان کا بھی صبر جو ہے وہ ٹوٹتا جا رہا ہے۔ اسی لیے انہوں نے 8 مارچ کو جو ہے وہ کراچی میں احتجاج کرنے کا اعلان کیا ہے۔ اسی کے ساتھ ساتھ دوسری جانب جماعت اسلامی بھی احتجاج کر رہی ہے۔ انہوں نے 6 مارچ کو کہا ہے کہ ہم تھانوں کے باہر احتجاج کریں گے۔ جو کراچی کی اس وقت امن و امان کی صورتحال ہے، ہر کوئی پریشان ہے، چاہے وہ ایک عام انسان ہو، اسٹوڈنٹ ہو، خواتین ہو، بزنس مین ہو، تاجر برادری ہو، صحافی ہو، ہر کوئی پریشان نظر آتا ہے۔ جی، یہ جو احتجاج ہے اس سے کتنا اثر ہوگا آپ کو لگتا ہے؟ دیکھیے، الارمنگ صورتحال ہے۔ احتجاج کسی بھی چیز پر ہو وہ کسی طرح بھی قوم کے جو ہے وہ مفاد میں نہیں ہوتا، کیونکہ اس سے کئی مسائل جنم لیتے ہیں، لیکن یہ بھی دیکھنے کی ضرورت ہے کہ اس احتجاج پر لوگ مجبور کیوں ہو رہے ہیں۔ بات وہیں گھوم پھر کے آ جاتی ہے کہ آپ نے امن و امان کی صورتحال بہتر بنانے کے لیے جو عارضی حل ہیں ان کو اپنایا، مستقل جو ہے وہ حل، اور اس میں سنسیئرٹی کی جو ہے وہ کمی دکھائی دی۔ فوری طور پر شہر کے اسٹیک ہولڈرز کو، جس میں تاجروں کا بڑا رول ہے، معیشت میں جو ریڑھ کی ہڈی کہلاتے ہیں شہر کے، وہ تاجر ہیں، صنعت کار ہیں، ان کی مشاورت کے ساتھ ساتھ آپ کو سب سے دیکھیے کانفیڈنس لیول بحال ہوگا اگر تاجروں سے آپ کا، تو وہ پولیس پر اعتبار بھی کر سکتے ہیں، اور پولیس متعدد مرتبہ وسائل کی کمی بھی جو ہے وہ جرائم کی شرح بڑھنے کی وجہ بتاتی ہے۔ تو ہم نے ماضی میں بھی دیکھا کہ کئی صنعت کار ہیں جنہوں نے پولیس فورس کو نہ صرف یہ کہ وہیکلز فراہم کی بلکہ سپورٹ دیگر حوالے سے بھی فراہم کی۔ اگر آپ کوئی دور رس نتائج پر مبنی کوئی پالیسی مرتب کرتے ہیں تمام اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ مل کر اور اس میں اگر آپ کو کوئی فائنینشیل کرائسس سامنے آتا ہے تو بڑا دل رکھتے ہیں کراچی کے شہری، وہ آگے آئیں گے، تاجر ہو گئے یا دیگر صنعت کار ہو گئے، وہ آپ کو سپورٹ بھی کریں گے، تو مل جل کر یہ کرائم پر جو ہے وہ قابو پایا جا سکتا ہے۔ اور جب تک آپ ان اسٹیک ہولڈرز کو اعتماد میں نہیں لیں گے تو اس طرح یہ احتجاج کے سلسلے جو ہے وہ دراز ہوتے رہیں گے۔ صحیح۔ اور پہلے اگر ہم بات کریں، ایک وقت تھا جب کراچی کی میں جو امن و امان کی صورتحال تھی بہت خراب تھی، 6 نمبر پہ تھا، لیکن اس وقت بھی کنٹرول کیا سارے اداروں نے مل کر، چاہے وہ رینجرز ہو، ہماری آرمی ہو، نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کیا۔ تو ابھی آپ کو لگتا ہے کہ کہاں پر کیا وجہ بنی ہے جو اس قدر اسٹریٹ کرائمز بڑھتے جا رہے ہیں؟ دیکھیے، کوئی وجہ ایک وجہ نہیں ہے، کوئی خاص وجوہات اس میں بہت ساری ہیں۔ معاشی بحران آپ کے سامنے ہے، مہنگائی کی شرح، وہ سب پریشان ہیں، لوگوں کی چیخیں نکل گئی ہیں۔ اس صورتحال میں یہ تو پہلے سے ہی کہا جا رہا تھا کہ جوں مہنگائی بڑھے گی، آپ کی بدامنی بڑھے گی، اسٹریٹ کرائم بڑھے گا، لوٹ مار کے واقعات میں اضافہ ہوگا۔
یہ سب سے پہلی چیز تو یہ ہے کہ اگر مہنگائی بڑھ رہی ہے، بے روزگاری بڑھ رہی ہے، تو ایسی آپ کو لانگ ٹرم پالیسیز بنانے کی ضرورت ہے جس میں لوگوں کو روزگار مل سکے. کاٹیج انڈسٹری کا فروغ آپ کریں. آپ دیکھیں چائنا کی مثال آپ کے سامنے ہے، کاٹیج انڈسٹری کو انہوں نے فروغ دیا تو آج وہ سپر پاور کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے بات کر رہے ہیں امریکہ کی. اور ابھی آپ جو عمران خان صاحب نے جو ریلیف پیکج دیا ہے، خاص طور پہ وہ نوجوان جو ابھی پاس آؤٹ ہیں یا جنہوں نے گریجویشن کی ہے، ان کو جابز نہیں مل رہی، تو ان کو انٹرنشپ دی جا رہی ہے 30,000 روپے تک کی، تو اس کو کیسے دیکھتے ہیں آپ؟ بہت اچھا فیصلہ ہے. دیکھیے جتنا بھی خرچ کیا جائے کم ہے اگر تعلیم اور ٹیکنالوجی پر. یہ جو ہے وہ ترقی یافتہ قوموں کے لوگوں کی جو ہے وہ راز ہے. ہمارا جو تعلیم کا نظام ہے وہ نظام کچھ ایسا کھچڑی پکا ہوا ہے کہ ہم یہاں پر جو اپنی تخلیقی صلاحیت رکھنے والے نوجوان نسل ہے اس سے مستفید نہیں ہو پا رہے بنسبت دیگر کنٹریز کے. اور یہی ایک بڑی وجہ بھی ہے ہماری جو ہے ترقی کی جو دوڑ ہے اس میں پیچھے رہ جانے کی. تو اگر آپ انویسٹ کریں گے تعلیم پر اور اس پر چیک اینڈ بیلنس رکھیں گے تو ترقی جو ہے وہ آپ کے قدم چومے گی. بہت اچھا فیصلہ ہے اور اس قسم کے فیصلے جو ہے وہ لیتے رہنا چاہیے. نچلی سطح پر بھی آنا چاہیے کیونکہ گراس روٹ لیول پر بھی اس کی بہت ضرورت ہے. ٹھیک ہے، مطلب اس سے ایٹ لیسٹ یہ ہوگا کہ آپ کو یہ جو جرائم بڑھ رہے ہیں بے روزگاری کی وجہ سے، اس میں کمی آ سکے گی. خیر چلتے ہیں اپنی اگلی سٹوری کی جانب. آپ کو بتائیں کہ پاکستان کی تاریخ میں پہلی دفعہ ایک وہ یونیورسٹی کا درجہ دیا جا رہا ہے. ایک بہت اچھی خبر ہے. گلشن معمار میں واقع وسیع اور عریض مدرسہ جس کا نام اب مدرسہ غزالی ہے، اس کو یونیورسٹی کا چارٹرڈ دینے کا فیصلہ کر لیا گیا ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی کیا اپڈیٹس ہیں رضوان صاحب؟ یہ پہلی بار پاکستان کی تاریخ میں ایسا ہو رہا ہے؟ جی اچھی بات ہے. یہ اسلامی ملک ہے اور بہت خوشی کی خبر آپ نے جو ہے وہ سنائی ہے کہ کراچی میں ہے گلشن معمار میں یونیورسٹی. اس طبقے کو جو کہ دین اسلام سے رغبت رکھتا ہے اور بہت زیادہ جو ہے چاہتا ہے کہ اس سلسلے میں وہ تعلیم حاصل کر سکے، اس کے لیے جو ہے ایک خلا دکھائی دیتا تھا شہر میں. دیگر یونیورسٹیز، کالجز اور نجی اور سرکاری سطح پر تو موجود تھے، لیکن یہ ایک بڑا فیصلہ جو ہے وہ سامنے آیا ہے. بڑی خوشی کی خبر ہے کہ اب ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر ہم جو ہے وہ مفکر بھی پیدا کر سکتے ہیں فیوچر میں. اور مل کر ہی ہونا چاہیے کیونکہ ہماری جو اسلامک تعلیمات ہیں وہ بھی یہی کہتی ہیں کہ پڑھائی کی کتنی اہمیت ہے. اور کہتے ہیں نا، آپ نے کسی قوم میں انقلاب لانا ہے تو آپ اس کی جو یوتھ ہے آپ اس کو پڑھائیں. تبھی 30% بھی اگر آپ نے پڑھا دیا تو آپ کی قومیں بن جاتی ہیں. بڑی اچیومنٹ ہوتی ہے. بات کریں گے اب بلدیہ ٹاؤن کے علاقے سعید آباد کی، جہاں پر پانی کی لیکیج ایک بہت بڑا مسئلہ بن گیا ہے اور اس کے باعث جو ہے شہری سخت پریشان ہیں کیونکہ پانی کی لیکیج اتنی زیادہ ہے جو کہ وہاں کا جو انفراسٹرکچر ہے، جو وہاں کے روڈز ہیں، اس کو تباہ کر رہی ہے. ایک طرف تو ہم کہتے ہیں کہ پانی کی شدید قلت ہے، کراچی والوں کو پینے کا پانی دستیاب نہیں ہے، وہیں دوسری طرف یہ جو پانی کی لیکیج ہے وہ اس قدر زیادہ ہے. اس حوالے سے بات کرتے ہیں. جی رضوان صاحب، بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے سعید آباد، پانی کی جو پائپ لائن ہے وہاں اور لیکیج ہے اور بہت زیادہ پانی جو ہے وہ ضائع ہو رہا ہے. دیکھیے یہ ڈسٹرکٹ کیماڑی میں آتا ہے، یہ بلدیہ ٹاؤن کا علاقہ ہے سعید آباد. یہاں پہ ہب ڈیم سے جو آنے والی 36 انچ کی پانی کی لائن ہے یا دیگر جو لنک کرتی ہوئی چھوٹی لائن ہے، ان میں غیر قانونی کنیکشنز کی بھرمار ہے. اور وہ غیر قانونی کنیکشنز پانی مافیا جو کہ بارہا جو ہے وہ ہائی لائٹ ہو چکے ہیں، ان مسائل کو ہم حل سامنے پیش کر چکے ہیں اور اس کے حل کے لیے جو ہے منتظر ہیں. اچھا، حل جو ہے وہ ہم کو دکھائی بھی دیتا ہے کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ کی جانب سے، لیکن وہ عارضی ہوتا ہے. چند ایک نمائشی کارروائیاں ہو جاتی ہیں. غیر قانونی ہائیڈرنٹس، گھر گھر میں غیر قانونی ہائیڈرنٹس چل رہے ہیں. انفراسٹرکچر ان لیکیجز کی وجہ سے جو پانی سڑکوں پر بہتا ہے. سب سے پہلی جو افسوسناک بات ہے وہ یہ ہے کہ کراچی کو جو پانی کی طلب ہے اس کا نفس جو ہے وہ فراہم کیا جاتا ہے اور موسم گرما کا بھی آغاز ہونے والا ہے. اس کی طلب جو ہے مزید بڑھے گی اور جوں یہ طلب بڑھے گی جو عوام کی ڈیمانڈ ہے وہ بڑھے گی. اور ہم دیکھتے آ رہے ہیں کہ گزشتہ چند سالوں سے اس پہ باقاعدہ احتجاج جو ہے وہ شہریوں کی جانب سے بارہا کیا جاتا ہے.
वाटर टैंकर माफिया को मुकम्मल तौर पर सरपरस्ती अभी भी हासिल है और इसके लिए एक जामे जो ऑपरेशन है, ऑपरेशन क्लीन अप, वो करने की ज़रूरत है, ना कि आप इक्का दुक्का कार्रवाइयाँ कर दें। इसी तरह शहर के दीगर इलाके, अगर आप बात करें डिस्ट्रिक्ट वेस्ट की, तो वहाँ पे औरंगी टाउन में भी यही सूरत हाल है कि वहाँ पे जब इलाकों में पानी आता नहीं है और जब पानी आता है तो हर गली मोहल्ला तालाब बना हुआ होता है। रिजवान साहब, ये बहुत अहम टॉपिक है, इसको हम यहीं से कंटिन्यू करेंगे, लेकिन एक और अहम खबर जिससे हम आपको आगाह करना चाहेंगे कि डॉक्टर आसिम हुसैन की रेफरेंस नैब से ट्रांसफ़र करने से मुतालिक दरख्वास्त हुई। डॉक्टर आसिम ने एहतसाब अदालत के फ़ैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है। अदालत ने नैब से 15 मार्च तक जवाब तलब कर लिया है। ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस नैब कोर्ट में नहीं चलाया जा सकता। इस हवाले से बात करते हैं, हमारे साथ हमारे नुमाइंदे मुमताज़ जमाली मौजूद हैं। जी मुमताज़, क्या अपडेट्स हैं, आप बताइएगा डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से। जी देखिए, आज सिंध हाई कोर्ट कराची में नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस नेब से ट्रांसफर करने से मुतल्लिक डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त पर समाअत हुई। डॉक्टर आसिम हुसैन ने एहतसाब अदालत के फैसले को सिंध हाई कोर्ट में चैलेंज कर दिया है, जिस पर सिंध हाई कोर्ट ने दरख्वास्त पर नेब और दीगर को नोटिस जारी कर दिए हैं। अदालत ने नेब से 15 मार्च तक जवाब भी तलब कर लिया है। दरख्वास्त में उन्होंने ये मौक़िफ़ अख्तियार किया कि नेब ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद रेफरेंस एहतसाब अदालत में नहीं चलाया जा सकता है। एहतसाब अदालत ने डॉक्टर आसिम हुसैन की दरख्वास्त जो है वो मुस्तरद कर दी थी, जो कि पहले उन्होंने एहतसाब अदालत में दायर की थी। डॉक्टर आसिम हुसैन के खिलाफ नेब में 2 रेफरेंस जो है वो ज़ेर समाअत है। उनका ये मौक़िफ़ है कि नेब के ऑर्डिनेंस में तरमीम के बाद जो है अब ये रेफरेंस जो है वो नेब अदालत में नहीं चल सकते, लिहाजा उन्होंने जो है सिंध हाई कोर्ट से रुजू किया है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मुमताज़ जमाली हमारे साथ मौजूद थे जो कि अपडेट कर रहे थे हमें डॉक्टर आसिम के केस के हवाले से। मज़ीद बात करेंगे, लेकिन फ़िलहाल वक्त हुआ एक ब्रेक का। कहीं मत जाइए, देखते रहिए सिटी 10। वेलकम बैक। एक ब्रेक के बाद आपको खुशामदीद करते हैं सिटी 10 में। मैं हूं ज़हरा रज़ा। ब्रेक पे जाने से पहले हम बात कर रहे थे बल्दिया टाउन के इलाके सईदाबाद की, जहां पर पानी की लाइनों की लीकेज का मसला जो है वो संगीन बनता जा रहा है। कहा जा रहा है कि हज़ारों गैलन जो साफ़ पानी है पीने का वो ज़ाया हो रहा है इस लीकेज की वजह से। और ये जो लीकेज है वो वहाँ के जो इंफ्रास्ट्रक्चर है उसको भी तबाह कर रही है। शहरियों के लिए वहाँ के जो इलाका मकीन है वो सख्त परेशान है। किन परेशानी का उनको सामना है, आइए देखते हैं, फिर इस पे बात करेंगे। घरों में लोगों का पानी आ रही है, रोडों में बह रहा है, बस ये गैर कानूनी लेने और आने जाने वाली परेशानी होती है। बहुत से बंदे परेशान होके जाते हैं। 4-5 साल से ये ऐसे ही चल रहा है। पानी लेन में आता नहीं है, लोगों को घरों में नहीं आ रहा, मगर रोड पे बह रहा है। गटर लेन का भी ऐसे ही है, यहाँ से लेके आप चले जाओ कबाड़ी चौक तक, वहाँ ऐसे ही है सब। बाकायदा वाटर बोर्ड वाले का कोई इंतज़ाम नहीं है। यहाँ पे पानी लीक हो रहा है, गटर का भी साथ में बह रहा है, और क्या कहते हैं एड्रिंग है आगे, वो जो है ना रोड आप तमाम ख़राब हो गई इस पानी की वजह से। इधर कोई इंतज़ाम नहीं है पानी का, ना बह रहा है गटरों पे, गटर का भी बह रहा है। ये नाले अभी साफ़ करवाएं मगर कोई फ़ायदा ही नहीं है इनका। जी, आपने देखा इलाका मकीन किस तरह परेशान है। कहते हैं कि पीने का घर में पानी नहीं है, लेकिन रोडों पर पानी बह रहा है, और बह नहीं रहा, बहुत ज़्यादा बह रहा है, जिससे जो रोड्स हैं वहाँ के वो टूट फूट का शिकार हैं। इस हवाले से बात करते हैं। जी, क्या कहेंगे, ये कराची वाटर एंड सेवरेज की बोर्ड की गफलत है, नाअहली है, क्या कहेंगे इसको? देखिए, ये मैं आपको बता रहा था कि ये तो हमने एक छोटा सा जो है वो रुख दिखाया है शहर का, फराहमी और निकासी आपके हवाले से सईदाबाद के इलाके का, लेकिन शहर के बेशतर इलाकों में जिसमें जो है वो नॉर्थ नाज़िमाबाद भी शामिल है, नाज़िमाबाद भी शामिल है, डिस्ट्रिक्ट सेंट्रल का न्यू कराची, नॉर्थ कराची भी शामिल है। इसी तरह अगर बात की जाए डिस्ट्रिक्ट औरंगी की, तो वहाँ पे मलीर के कई इलाकों में ये सूरत हाल है, और इसके साथ साथ शाह फैसल दीगर इलाकों में भी लीकेजेस जो हैं वो बहुत ज़्यादा बड़ी नहीं है। आसान लफ्ज़ों में एक साहब ने कहा था कि जी वो नलके में पानी आता नहीं है और गटर में पानी जाता नहीं है। फराहमी और निकासी आपका निज़ाम इस वक्त ये कहा जा सकता है कि शहर के 70% इंफ्रास्ट्रक्चर को निगल चुका है। अब मसले का हल जो है वो कल एक इजलास हुआ था चीफ सेक्रेटरी सिंध की ज़ेर सदारत, जिसमें कराची वाटर एंड सेवरेज बोर्ड के मंसूबों के हवाले से तो मंसूबे पेश किए गए हैं। फराहमी और निकासी आपकी सूरत हाल को बेहतर बनाने के लिए 150 अरब रुपए का कहा जा रहा है कि ये मंसूबे होंगे। 2023 में जो है वो जाके ये मुकम्मल होंगे, यानी 2 साल का मज़ीद आपको वक्त दरकार होगा।
اور جو ماضی کی کارکردگی ہے اس کو دیکھ کر یہ کہا جا سکتا ہے کہ 100% آپ پھر بھی جو ہے وہ اس پہ یقین نہیں کر سکتے، کیونکہ غیر قانونی تعمیرات جو ہے بدستور جاری ہیں، انفراسٹرکچر آپ کا جو ہے اس نے برباد کر کے رکھ دیا ہے۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ پلاننگ جو ہے اس کی کس طریقے سے کی گئی ہے، کیا فیوچر پلاننگ ہوگی، کیا مزید بوجھ جو کہ مسلسل بڑھتا جا رہا ہے شہر پر آبادی کے دباؤ کا، اس کو مد نظر رکھ کر جو ہے وہ پلاننگ کی جائے گی، وہ ساری باتیں اپنی جگہ، لیکن ایز سون ایز پاسبل کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ میں قانون ہے پیرا 50 کہتے ہیں اس کو، اس پیرا 50 کے تحت فوری طور پر اس لیکیجز کو روکنے کی ضرورت ہے، کیونکہ اگر ان لیکیجز کو نہیں روکا گیا تو شہریوں کی پریشانیوں کے ساتھ ساتھ جو قلت آب ہے، اور خاص طور پہ موسم گرما میں جو قلت آب ہوتی ہے اس کی وجہ سے کئی مسائل جو ہے وہ جنم لیں گے، تو ان لیکیجز کو روکنے کے لیے کم از کم فوری اقدامات کی ضرورت ہے۔ صحیح۔ اچھا، آپ نے بتایا رضوان صاحب کہ ایک اہم اجلاس ہوا اس حوالے سے، اجلاس بہت سارے ہوتے ہیں، اربوں روپے کے پیکیجز کا بھی اعلان ہو جاتا ہے، 1100 ارب روپے، پھر ابھی آپ نے 150 ارب روپے بولا، لیکن پھر ہمیں بات چیت ہوتی ہے مسائل جو کہ مطلب مسائل کا حل کہیں نہیں نکلتا، لیک آف کوارڈینیشن۔ دیکھیے بدقسمتی سے ہمارے ہاں شہر کی اگر بات کی جائے تو یہ مختلف اسٹیک ہولڈرز کے پاس ہے، کوئی ایسی چھتری موجود نہیں ہے جس کے نیچے سب یکجا ہوں، ون ونڈو آپریشن جسے کہا جاتا ہے کہ جی ایک شخص کو اگر گٹر کی تکلیف ہے تو وہ ایک ہی ڈپارٹمنٹ میں جائے، اور کسی کو برتھ سرٹیفکیٹ بنانا ہے تو وہ بھی وہیں جائے، اور دوسرا کہ ڈپارٹمنٹ آپس میں بھی انٹر لنکڈ نہیں ہے۔ لیک آف کوارڈینیشن کے نتیجے میں ہوتا یہ ہے کہ ایک سڑک تعمیر کر دی جاتی ہے، لیکن اس کے نیچے سے گزرنے والی سیوریج کی یا اس کے برابر سے گزرنے والی پانی کی لائنوں کو جو ہے وہ درست نہیں کیا جاتا، نتیجتاً 2 سے 3 ماہ بعد ہم نے اس شہر میں ایسے پروجیکٹ دیکھے کہ ایک طویل 2 کلومیٹر طویل سڑک جو ہے وہ تعمیر کی گئی، لیکن ایک بارش کے بعد جب منسلک برساتی نالا ابلا تو 3 ماہ میں اس سڑک کا وجود ختم ہو گیا۔ تو یہ جو کوارڈینیشن ہے اس کو بڑھانے کی ضرورت ہے، اور تمام بلدیاتی اداروں کو سیوک سروس جو فراہم کرتے ہیں، خدمات فراہم کرتے ہیں، ان کو ایک ایڈمنسٹریشن تلے لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے بعد پلاننگ کر کے جو ہے وہ کوئی بھی منصوبہ شروع کرنے کی ضرورت ہے تاکہ اس کے اثرات شہریوں کو زیادہ جو ہے وہ مل سکیں۔ عموماً یہ کہا جاتا ہے کہ، اور آج سے اگر 3-4 دہائیوں پیچھے آپ چلے جائیں جی تو جو شاہراہیں تعمیر ہوتی تھی ان کی عمر 25 سال 30 سال ہوا کرتی تھی، اور اب 3 سال بھی نہیں ہے، تو اس میں کرپشن کا ریشو بھی ہے، اس میں جو ہے وہ دیگر ناقص مٹیریل بھی ہے، ٹینڈر جو ہیں وہ نان پروفیشنل جو ٹھیکیداروں کو دے دیے جاتے ہیں، تو یہ سارے معاملات جو ہے درست کرنے کی ضرورت ہے، بہت سارے ایسپیکٹ ہیں جن کو درست کرنے کی ضرورت ہے۔ اچھا، یہاں پر میں یہ جو ہمارا مہران ٹاؤن جہاں سے ہم آتے ہیں آفس کے لیے، یہ بھی ایک بڑا ہی جس کا روڈ کی اگر بات کی جائے تو خراب ہے، اور ہر دوسرے دن یہاں پہ پانی جمع ہو جاتا ہے، تو یہ پانی کہاں سے؟ یہاں پہ بھی کوئی لیکیج ہے یا سامنے جو پانی بنانے والی کمپنی ہے اس کا پانی ہے؟ معاملہ کیا ہے؟ اور کافی دفعہ ہم نے اس پہ آواز اٹھائی ہے لیکن ابھی تک کچھ صورتحال بہتر ہوتی بھی نظر نہیں۔ بدقسمتی سے جو شہر کی جو کاٹیج انڈسٹری کا درجہ رکھنے والے علاقے ہیں وہاں پہ سہولیات کی فراہمی جو ہے وہ بہت کم ہے۔ ڈی ایم سیز تو پھر بھی کچھ کام کر لیتی ہیں، کے ایم سی کر لیتی، لیکن کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ نے تو بالکل ان سے منہ موڑا ہوا ہے۔ یہاں پہ بھی جو صورتحال نے جنم لیا تو اس شارع کو تعمیر کرنے کے حوالے سے حکومت سندھ کی جانب سے ہدایت ملی تھی، ڈی ایم سی کورنگی کو، ان کے ایڈمنسٹریٹر ہیں جاوید کلوڑ، ان سے میری بات ہوئی اس حوالے سے کہ آپ نے اب تک اس شارع کو تعمیر کیوں نہیں کیا، اور اس میں تو ٹیلے بنے ہوئے ہیں باقاعدہ، یہاں سے آمد و رفت محال بنی ہوئی ہے، جبکہ اہم ترین جو ہے یہ شارع تصور کی جاتی ہے۔ تو ان کا کہنا یہ تھا کہ کراچی واٹر اینڈ سیوریج بورڈ سے ہم 12 کہہ چکے ہیں، وہ اپنی سیوریج کا نظام جو ہے وہ درست نہیں کر رہے ہیں، غالباً کوئی لائن تبدیل کرنی ہے ان کو، وہ بھی نہیں کی جا رہی ہے، اس میں تاخیر در تاخیر ہو رہی ہے، جس کا خمیازہ ہم سب کو جو ہے وہ بھگتنا پڑ رہا ہے، ہم بھگتتے ہیں ڈیلی بیسس پہ۔ ٹھیک ہے، چلتے ہیں اپنی اگلی خبر کی جانب، اور آپ کو ایک دلچسپ خبر بتائیں کہ کراچی جناح انٹرنیشنل ایئر رن وے ہے، مرکزی رن وے ہے، وہ اس کو 1 ماہ کے لیے بند کر دیا گیا ہے، لیکن آپ کو پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے، جو آلٹرنیٹ یعنی متبادل رن وے ہے اس کو کھول دیا گیا، اور یہ بند اس لیے کیا گیا ہے کیونکہ وہاں پر جو ٹائرز کے جو نشان ہیں اس کو ہٹانے کے لیے یہ بند کیا جا رہا ہے۔ اس حوالے سے بات کر لیتے ہیں۔ جی کیا کہیں گے رضوان صاحب؟ دیکھیے میں تو سیدھا سا جملہ کہوں گا کہ صفائی نصف ایمان ہے، بند ہونا چاہیے۔ بالکل، دیکھیے یہ جو صفائی ہو رہی ہے، اس صفائی سے آپ محفوظ بنا رہے ہیں انسانی جانوں کو،
उनके जो एसेसरीज़ हैं उनको, प्लस आप अपने तैयारों को भी। तो ये बहुत अच्छी बात है और रूटीन की कार्रवाई होनी चाहिए और बेहतर अंदाज में होनी चाहिए, ताकि जो महफूज बनाने का एक कॉन्सेप्ट है जानी और माली तौर पर, उसको अमली जामा पहनाया जा सके। सही सही। और चलते हैं अपनी अगली स्टोरी की जाने, बात करेंगे अदब की, सकाफ़त की, फ़न की, और वो लोग जो कि इसके शौकीन हैं, जो इसमें इंटरेस्ट रखते हैं, उनके लिए एक अच्छी खबर है। कराची लिटरेचर फेस्टिवल का इनेकाद हो चुका है, कराची का सबसे बड़ा फेस्टिवल कराची लिटरेचर फेस्टिवल, जो कि 4 मार्च से शुरू हो रहा है, 6 मार्च तक जारी रहेगा। कराची के बीच लग्जरी होटल में इसका इनेकाद होगा। बहुत बड़ा फेस्टिवल है और लिटरेचर के हवाले से है। देखिए, ये तो मैं समझता हूँ कि बहुत अच्छा इक़दाम है और बहुत कलील भी है, क्योंकि जितनी नीड है आपको इस टेक्नोलॉजी की दौर में, आपकी नौजवान नस्ल मोबाइल फ़ोन तक महदूद होकर रह गई है। नौजवान किसी भी कामयाब कौम की तरक्की के लिए उसकी नौजवानों का अपनी तारीख़ के हवाले से बाखबर होना बेहद ज़रूरी समझा जाता है। ये जो लिटरेचर फेस्टिवल है, इसमें कई ऐसी शख्सियात जो है वो शिरकत करेंगी जिन्हें बजाते ख़ुद जो है मैं भी पसंद करता हूँ। वो सिर्फ शख्सियत नहीं है, बल्कि उनके अंदर एक पूरा एक जो है इदारा है, मालूमात का ख़जाना है। और देखें, इल्म के बारे में यही कहा जाता है कि इल्म बांटने से मज़ीद बढ़ता है। तो आप इल्म हासिल करें, उस इल्म को आगे बांटें, तो उससे आपका न सिर्फ ये कि माशरा तरक्की करेगा, बल्कि माजी के लोगों की जो तजर्बात हैं और उनके जो मुशाहिदात हैं, वो आपकी ज़िंदगी को ज़ाती तौर पे भी और बहैसियत कौम भी तरक्की के लिए जो है वो बहुत इम्पॉर्टेंट हैं। उनका हावनों के लिए इस किस्म की तकारीब और ख़ास तौर पे किताब कल्चर के फ़रोग़ के लिए मैं समझता हूँ कि ये बहुत अच्छा इक़दाम है। करीब लाने की ज़रूरत है नौजवान नस्ल को ख़ास तौर पे, और बुज़ुर्ग शहरियों के हवाले से भी अगर बात की जाए तो जो लाइब्रेरीज़ हैं, अब वहाँ पे भी हम जाते हैं, देखते हैं तो वो वीरान पड़ी हुई हैं। और तो क्या समझते हैं रिजवान साहब, बहुत अच्छा खुशाइन बात है कि एक इस तरह का लिटरेचर का फेस्टिवल होने जा रहा है, लेकिन आपको नहीं लगता कि अभी आजकल की नौजवान नस्ल जो है वो इससे बहुत दूर जा रही है? जो अदब है, जो हमारी सकाफ़त है, जो लिटरेचर है, वजह क्या है इसकी? देखिए, उसकी वजह यही है कि इसमें हमारी अपनी गफलत भी है। हम अपनी नौजवान नस्ल को उस जानिब राग़िब करने के लिए माइल ही नहीं कर पाए हैं, या शायद उसकी वजह ये है कि जो हमारे मईशत के मामलात हैं या परेशानियां हैं, उसकी वजह से हम हैंड टू माउथ होकर रह गए हैं। और इस वजह से नौजवान नस्ल को भरपूर मौका मिला, उन पर तवज्जो नहीं हुई, उनको भरपूर मौका मिला और उन्होंने अपनी तफरीह का सामान जो है वो मोबाइल फ़ोन में ढूंढने की कोशिश की। अब इस रुझान को तोड़ने के लिए आपको जो है वो नौजवान नस्ल को ना सिर्फ ये कि तारीख़ से रोशनास कराने की ज़रूरत है, उसमें उनकी दिलचस्पी आगाही के पहलू तलाश करके उनको किताब कल्चर, देखिए किताब से दोस्ती जो है और किताब का कोई ऑल्टरनेट हो भी नहीं सकता। अगर हम ये कहें कि बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हो गई है, आपके एक क्लिक पर नॉलेज है, लेकिन नॉलेज तो बहुत है, लेकिन उसकी ऑथेंटिसिटी नहीं है, कौन सा आर्टिकल सही है, क्या बात सही है। तो वो एक जब ऑथर लिखता है या एक ऑथेंटिक किताब होती है, उससे जो आप नॉलेज हासिल करते हैं, मेरे ख्याल से किताब का कोई नहीं है मुतबादिल। क्या कहेंगे आप? डॉक्टर अब्दुल कदीर खान मरहूम पाकिस्तान को पहली इस्लामी एटमी ताकत बनाने वाले जो हीरो थे हमारे जी, अल्लाह उनको गरीक रहमत करे। एक प्रोग्राम में मैंने उनके चंद जुमले सुने जो आज तक मुझे याद हैं। उनका ये कहना था कि मैंने बहुत ग़ुरबत की जो है वो ज़िंदगी गुजारी और तालीम हासिल करने के लिए आज मैंने पाकिस्तान को अगर एटमी क़ुव्वत बनाने में जो टेक्नोलॉजी इस्तेमाल की, उस टेक्नोलॉजी के हुसूल के लिए मुझे कराची की लाइब्रेरियों ने और दीगर शहरों की लाइब्रेरियों ने बहुत मामनत फराम की। तो ये किताब से मोहब्बत का नतीजा था कि उनको इतनी इज़्ज़त मिली और पाकिस्तान जो है वो एटमी क़ुव्वत बना। तो ये हमारे नौजवान नस्ल को ब्रीफ करने की ज़रूरत है, उनका ब्रेन वॉश करने की ज़रूरत है, उनको इस मोबाइल कल्चर से बाहर निकाल कर किताब कल्चर की तरफ लाने की ज़रूरत है।
جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں سٹی ایٹ 10 میں. اب بات کریں گے صحت کے حوالے سے, خاص طور پہ آپ کی بچوں کی صحت کے حوالے سے. اور آج کا جو ہمارا ٹاپک ہے وہ بہت ہی اہم ہے, خاص طور پہ ماں باپ کے لیے, جو ٹیچرز ہیں ان کے لیے, کیونکہ ہم بات کرنے والے ہیں بچوں کی. اور وہ بچے جو کہ تھوڑے جن کی لرننگ تھوڑی سلو ہوتی ہے ایز کمپیئر ٹو دوسرے جو ایوریج اسٹوڈنٹس ہیں, ان کی سیکھنے کی اور سمجھنے کی صلاحیت تھوڑی کم ہوتی ہے ایوریج اسٹوڈنٹس یا ایوریج بچوں کے مقابلے میں. لیکن وہ کسی ڈسیبلٹی کا شکار نہیں ہوتے, وہ سلو لرنر ہوتے ہیں. لیکن انفارچونیٹلی ہماری جو سوسائٹی ہے ان کو نہیں سمجھ پاتی. انفیکٹ پیرنٹس بھی اپنے بچوں کو نہیں سمجھتے اور ان کو ڈانٹتے ہیں, مارتے ہیں. اسکولز میں بھی ان کے ساتھ یہی رویہ رکھا جاتا ہے. تو اس پر بات کرنا بیحد ضروری ہے کہ ایسے بچوں کی جو لرننگ اسکلز ہیں اس کو کیسے امپروو کر سکتے ہیں اور کتنی اویئرنیس کی ضرورت ہے ماں باپ کے لیے. اس حوالے سے بات کرنے کے لیے ہمیں اسٹوڈیو میں جوائن کیا ہے ڈاکٹر ابراہیم یوسف نے, جو کہ چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ان کو ویلکم کرتے ہیں. السلام علیکم ڈاکٹر ابراہیم. السلام علیکم جی, کیسی ہیں جی آپ؟ میں ٹھیک ٹھاک, بہت شکریہ آپ تشریف لائے اور خاص طور پہ اس اہم موضوع کے حوالے سے بات کرنے کے لیے. تو اگر میں جاننا چاہوں کہ سلو لرننگ, وہ بچے جو کہ جن کی صلاحیت تھوڑی کم ہوتی ہے سیکھنے کی, سمجھنے کی, دیر سے سمجھتے ہیں, کس کیٹیگری میں آپ لوگ ان کو رکھتے ہیں؟ پہلے تو آپ کو بتاؤں کہ اس کو ایکسیپٹ کون کرے گا. ہاں ہاں, ایکسیپٹنس از ویری امپورٹنٹ. لرننگ ڈسیبلٹی ایک ورڈ ہے اور یہ ایک چیز ہے جو میڈیکل سائنس کہتی ہے کہ یہ بچوں میں موجود ہے. اس کو سمجھانا از ویری تھوڑا سا ڈیفیکلٹ ٹو دا پیرنٹس, اور پلس ساتھ میں پیرنٹس کے اوپر پریشر ڈال کے ٹیچرس یہ کہتی ہیں کہ آپ کا بچہ پڑھتا نہیں ہے یا آپ کے بچے کے اندر صلاحیت نہیں ہے, لیکن وہ یہ نہیں سمجھا سکتے کہ اس کے اندر پرابلم کیا ہے. لرننگ ڈسیبلٹی ذرا بہت سارے فیلڈز ہیں, یعنی بہت ساری اس میں ڈفرینشیل ڈائگنوسز ہیں. کچھ بچے اب جیسے 6 مہینے کا بچہ پیدا ہوا, جب 6 مہینے پہ مائل سٹونز آتے ہیں اس پہ پین پکڑنا شروع کرتا ہے وہ, یا چمچ پکڑنا شروع کرتا ہے, یا 1 سال پہ ہولڈنگ آتی ہے اس کی, یا 2 ایئرس پہ اس کی کچھ رائٹنگ ہیبٹس بنتی ہیں. تو وہاں آپ کو پکڑنے کی ضرورت ہوتی ہے. آج کل تو 18 منتھس کا بچہ بھی نرسری میں چلا جاتا ہے بالکل, اور اس پہ وہیں سے آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ یار یہ بچہ کیا پک کر رہا ہے, کیا پک نہیں کر رہا. اس کے لیے سب سے امپورٹنٹ یہ ہے کہ باہر کے ملکوں میں اگر دیکھیں ویسٹرن کنٹریز میں, تو وہاں پہ ایک بہت بڑا فائدہ یہ ہے کہ وہاں پہ ٹیچرز ایسے ملتے ہیں, ایجوکیٹڈ ٹیچرز ہوتے ہیں. یہاں پہ ایک بہت بڑا فقدان ہے ٹیچرز کا, کیونکہ یہاں پہ تو ایک میٹرک پاس زیادہ تر لوگ ہوتے ہیں, زیادہ تر لڑکیاں, وہ میٹرک کیا یا او لیولز کیا یا اے لیولز, میکسیمم اے لیولز کیا اور ٹیچنگ میں لگ گئی. ان کو آگے نہیں ہوتا کہ میں آگے پڑھ کے اس طریقے سے پڑھاؤں کہ میں اسپیشل ایجوکیشن کی طرف جاؤں. یہاں پہ اسپیشل ایجوکیشن کا کوئی رواج نہیں ہمارے اسپیشلی پورے ملک میں, اور ہم کوشش بھی کرتے ہیں کہ اسپیشل ایجوکیشن کو لے کے آگے بڑھیں, تو لوگ سمجھنا نہیں چاہتے کہ اسپیشل ایجوکیشن ہے کہ نہیں ہے. اب میرے پاس کتنے بچے آتے ہیں, ماں باپ لے کے آتے ہیں, تو ماں باپ کی سب سے بڑی ایک پرابلم یہ ہوتی ہے, ان کو اگر سمجھا دو اور کہو کہ یہ اسکول چھڑوانا ہے یا ٹیچرز چینج کرنی ہے, تو ان کو تو پہلے یہ دھچکا لگ جاتا ہے کہ ٹیچرز چینج کرنی ہے مطلب اسکول چینج کرنا ہے, اسکول چھڑوا دیں, اسکول چھڑوا دیں. اسکول چھڑوانا بیسک میٹر, سب سے بڑا میٹر یہ ہے کہ آپ کو اسکول چھڑوانا ہے. اب اس میں آپ کے بہت ساری کیٹیگریز آتی ہیں. اب آپ کو بچے کو پرکھنا کیسے ہے, اس کو ڈائگنوز کیسے کرنا ہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے. اب لرننگ کی کچھ ساری چیزیں ہیں, اس میں ایک ڈسلیکزیا آتا ہے, ڈسفریگیا ہے, ڈسکیلکولیا ہے, آڈیو ویژول پرابلمز ہوتے ہیں. کچھ بچوں کو ساتھ پرابلم یہ ہوتا ہے کہ ان کو سمجھ تو آتی ہے بٹ بول نہیں سکتے, کانفیڈنس لیول نہیں ہوتا, تو ان کے لیے کچھ اسپیشل ٹیچرز ہوتے ہیں. اب ڈسفریگیا کو تھوڑا سا میں سمجھا دوں. ڈسفریگیا کیا ہے؟ ڈسفریگیا مطلب فریزز کو نہیں سمجھ سکتے ہو. اچھا, اگر بورڈ پہ لکھا ہے تو وہ سمجھ نہیں رہے, یا میں آپ کو سمجھا رہا ہوں تو اس کو پروناؤنس نہیں کر سک رہا. پھر ڈسکیلکولیا کیا ہے؟ ڈسکیلکولیا میں یہ ہوتا ہے کہ آپ کا جو کیلکولیشن اور میتھس ہے وہ نہیں سمجھ سکتے. اب اس کے لیے اسپیشل چیزیں آتی ہیں کہ آپ کو ایسے انسٹرومنٹ یا ایسی چیزیں آتی ہیں جس سے وہ سیکھ سکیں, آف کورس اس سے سیکھ بھی سکیں, اس سے ساری چیزیں ڈیولپ کریں. اب آڈیو ویژول میں کیا ہوتا ہے, آپ نے لکھا اور اس کے ساتھ آڈیو بھی دے رہے ہیں اور ویژول میں پکچر بنا کے دے رہے ہیں. اب جیسے اگر سن ہے تو SUN سن کے آگے سن بنا دیا, پھر اس کے بعد برڈ ہے تو BIRD برڈ بنا کے پھر برڈ کو ایکسپلین کیا. تو ایسی بہت ساری چیزیں ہوتی ہیں, ان کے لیے اسپیشل
ارینجمنٹ کرنی چاہیے اسکولس کو کہ ایک بیچ ایسا لینا چاہیے کہ یہ اگر بچے ہیں تو ہم ہر اسکول میں یہ بچوں کو الگ پڑھائیں گے. صحیح. اچھا مجھے یہ بتائیے ڈاکٹر ابراہیم کہ یہ پتہ کیسے چلے کہ بچہ سلو ہے؟ فار ایگزامپل ابھی آپ نے بتایا کہ ہر بچے کی ایک ایج ہوتی ہے کہ وہ 6 منتھس میں یہ ایکٹیویٹی کرتا ہے, 1 ایئر کا ہو گیا تو اسپون پکڑ رہا ہے یا پھر چلنا شروع کیا اس نے. تو بعض اوقات ماں باپ نوٹس نہیں کرتے کہ اس ایج میں بولنا ہے, اس منتھ میں یہ کرنا ہے, تو وہ اگر تھوڑا سا آپ بتا دیں تو وہ جو دیکھنے والے ہیں نیو مدرز ان کے لیے بھی ہیلپ فل ہوگا. یہ چیز اسپیچ ڈیلے کی طرف بھی آتی ہے. اسپیچ ڈیلے میں پوری ایک ڈائگنوسس ہے کہ اسپیچ ڈیلے پیچھے سے ہم کیسے لیتے ہیں. اسپیچ ڈیلے میں فرسٹ ہم دیکھتے ہیں کہ بچہ پیدا جب ہوا تو رویا تھا نہیں رویا تھا. جینیٹیکلی گھر والے جو ہیں دوسرے جو اوپر جینیٹیکلی جو کزنز ہیں یا سبلنگز ہیں یا ابا ہے انکل ہے, انہوں نے کتنے دیر سے بولنا سیکھا. تو وہاں پہ آپ کو پتہ چلتا ہے کہ بولنا کب سیکھے گا بچہ. تو کچھ بچے. اچھا دوسرا آج کل بہت بڑا ایک مسئلہ یہ ہو گیا ہے کہ بچوں کو 6 مہینے کے بچوں کو گیجٹس دے دیتے ہیں. میرے پاس بہت سارے ایسے بچے آ رہے ہیں جو ہم ان کو ڈفرینشیل سائیکالوجک پرابلمس کی طرف لے کے جا رہے ہوتے ہیں بٹ پرابلم ہوتا نہیں ہے. وی ہیو ویری گڈ ٹیچرس. ہم ٹیچرس کے ساتھ مل کے ان کو ڈائگنوسس کر رہے ہوتے ہیں کہ یار اس کو پرابلم کیا ہے. اب میری کلینک میں آیا, ہی از یوزنگ گیجٹس اور اس کے بعد 10 گھنٹے 12 گھنٹے گھر میں گیجٹس پہ ہے نان اسٹاپ. بالکل بہت امپورٹنٹ بات کر رہے ہیں ڈاکٹر ابراہیم. ایک بریک کا وقت ہوا ہے, بریک کے بعد یہیں سے کنٹینیو کریں گے, کہیں مت جائیے, دیکھتے رہیے سٹی ایٹ 10. جی ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں. سٹی ایٹ 10 میں بات کر رہے ہیں بچوں کی صحت کے حوالے سے. وہ بچے جو کہ سلو لرننگ جن کی ہوتی ہے, جن کی سمجھنے سیکھنے کی صلاحیت تھوڑی دوسرے بچوں کے مقابلے میں کم ہوتی ہے, اس حوالے سے بات کر رہے تھے. ڈاکٹر ابراہیم یوسف ہمارے ساتھ موجود ہیں, چائلڈ اسپیشلسٹ ہیں. ڈاکٹر ابراہیم بریک پہ جانے سے پہلے آپ بات کر رہے تھے کہ آپ کے پاس بچے آتے ہیں, خاص طور پہ چھوٹے بچوں کی اگر بات کی جائے, 1 سال کے ہیں, 6 منتھس کے ہیں, ان کو گیجٹس دے دیے گئے ہیں, موبائل دے دی گئے ہیں, تو وہ اس سے جو کچھ سیکھتے ہیں وہی باتیں کرتے ہیں, اسی ورلڈ میں چلے جاتے ہیں. وہ ایک آرٹیفیشل ورلڈ جس کو ہم کہہ سکتے ہیں. تو کیا نیگیٹو امپیکٹ ہوتا ہے ان کے ذہن پر؟ ان کے ذہن پہ اتنا امپیکٹ زیادہ ہوتا ہے کہ بچہ 4 سال تک بولنا ہی بھول جاتا ہے. اچھا. یا لینگویج بیریئرز ہو جاتے ہیں. مطلب ایک لینگویج سیکھ لیتا ہے جو گیجٹس والی ہوتی ہے, وہ دوسری لینگویج ہی نہیں بولتا. گیجٹس ہٹاؤ تو اریٹیبلٹی شروع ہو جاتی ہے, وہ ہائپر ایکٹیو ہو جاتا ہے. کیونکہ جو گیجٹس میں زیادہ تر جو چیزیں ہیں وہ ہائپر ایکٹیویٹی والی ہیں, اس میں کوئی بھی چیز سیکھنے سکھانے والی کم ہے. جیسے اگر کارٹونز بھی دیکھیں تو فائٹنگ والے زیادہ ہیں, اچھلنے کودنا, پہاڑ پہ اچھل رہے ہیں کود رہے ہیں, کوئی ٹرین سے اچھل رہا ہے کود رہا ہے, تو وہ دیکھتے ہیں اور چیز کوئی مائنڈ میں سیٹ کر لیتے ہیں. ایک چیز آپ نے دیکھی ہوگی کہ کچھ ملک میں ایسے سکھائی اسٹڈیز ہیں کہ جو 1000 days آف لائف کو بڑا امپورٹنس لیتے ہیں. مطلب ماں کی فرسٹ ڈے آف پریگنینسی سے لے کے 2 years آف لائف آف اے کڈ اور ماں دونوں کو ایجوکیشن دیتے ہیں. مطلب ماں کے پیٹ میں اگر جب بچہ ہوتا ہے اسی وقت ماں کو اتنی ایجوکیشن اس طرح کی دی جاتی ہے کہ بچہ جب باہر نکلے تو اس ایجوکیشن لیول سے پڑھتے ہوئے نکلے. اچھا ماں کو کیوں پڑھایا جاتا ہے؟ ایک تو جو ماں کا اثرات ہوتے ہیں وہ سارے بچوں پہ جاتے ہیں موسٹلی. سیکنڈلی جب بچہ باہر آتا ہے تو ماں کی اتنی ایجوکیشن ہوتی ہے کہ جب بچہ 6 مہینے کا ہوتا ہے تو ماں اسی ایجوکیشن لیول پہ جا رہی ہوتی ہے. ماں کو اتنا ٹرین کر دیا جاتا ہے کہ بچہ 1 سال کا ہوتا ہے تو اس کو ٹرائل کی بیس پہ اسپورٹس سکھایا جاتا ہے. 1 سال کے بچے کو ان کو چھوٹی چھوٹی چیزیں سکھائی جاتی ہیں, سوئمنگ پول میں ڈال دیتے ہیں. ہمارے یہاں یہ کانسیپٹ ہی نہیں, ہمارے یہاں گیجٹس کا کانسیپٹ ہے صرف. اور وہاں پہ آپ ویسٹرن میں دیکھیں تو گیجٹس کو بالکل مائنس میں لے کے جا رہے ہیں. بالکل صحیح. انہوں نے ایک زمانے میں دیا زیادہ, ہم نے تو اس کو یوز کرنا شروع کر دیا اور مس یوز کر رہے ہیں. اب انہوں نے مس یوز کر کے واپس لے لیا کہ اب دینا ہی نہیں ہے, ہم اس کو اور زیادہ دینا شروع ہو گئے. اب اس پہ کیا اریٹیبلٹی شروع ہو گئی گیجٹ سے. پھر آپ کی لرننگ ڈسیبلٹیز پہ شروع ہو گئی, اسپیچ ڈیلے شروع ہو گئی. اب اس پہ کئی دفعہ ہمیں کیا لگتا ہے کہ بچہ یا تو ہائپر ایکٹیو ہو گیا ہے, اٹینشن ڈیفیسٹ ہو گیا ہے, یا ADHD ہو گیا ہے, یا آٹزم کی طرف جا رہا ہے. اب ہمیں اس پہ ڈائگنوسس کرنا مشکل ہو جاتی ہے کہ صرف گیجٹس کی وجہ سے یا اس کے اندر کوئی پرابلم ہے. اب اس کے لیے بہت اسپیشل ٹیچرس کے پاس بھیجو, اس کی IQ لیول دیکھو, اس کی ساری چیزیں دکھواؤ, گیجٹس کو مائنس کرواؤ. اب اس میں ہمارے پیرنٹس کا ساتھ چاہیے. دیکھیں کچھ پیرنٹس تو بڑے ایکسیپٹیبل ہوتے ہیں کہ یار یہی پرابلم ہے, اور کچھ پیرنٹس میں اختلاف یہ ہوتا ہے ماں زیادہ لاڈ دے رہی ہے, گیجٹ زیادہ ماں دے رہی ہے, باپ منع کر رہا ہے, یا باپ یا ابا زیادہ دے رہا ہے تو اماں جو ہے وہ منع کر رہی ہے.
تو اس میں اختلاف ہے. ایک تو ایک اختلاف کو ختم کرنا بہت ضروری ہے. سیکنڈلی جب پیرنٹنگ جب آپ کسی ڈاکٹر کے پاس جاتے ہیں تو اس کی بات ماننا ضروری ہے کہ اس کو پرابلم کیا ہے, کیونکہ اس نے تو ڈائگنوسس کر کے دے دی آپ کو. اب جب ڈائگنوسس کر کے دے گی, آپ کو ٹریٹمنٹ بھی بتا دی, آپ کو ٹیچر کا راستہ بھی بتا دیا, اب اس کو آپ کو فالو کرنا ضروری ہے. اب آپ نے اگر فالو ہی نہیں کیا تو بچہ آپ کا اس ٹریک پہ نہیں آ سکتا. کئی دفعہ میرے پاس بچہ آتے ہیں اس پہ لینگویج بیریئر کے ساتھ ساتھ کئی دفعہ تو ایک لینگویج سیکھ جاتا ہے جو گیجٹس کی لینگویج ہوتی ہے, وہ لینگویج ہی بھول جاتا ہے جو لینگویج ہمیں سکھانی ہے. صحیح. تو ڈاکٹر ابراہیم, اگر پیرنٹنگ کی بات کی جائے اسکلز, تو وہ کتنے ضروری ہیں؟ اور ہمارے ماں باپ تو ہم بن جاتے ہیں, لیکن ہمارے ماں باپ جو ہیں, جو پیرنٹس ہیں, وہ سیکھنا نہیں چاہتے. اور اسی طرح اگر سلو لرننگ کی بات کی جائے تو ان کو ریئلائز ہی نہیں ہوتا, ایک ایج کے بعد جا کے ریئلائز ہوتا ہے جب اسکول سے کمپلین آنا شروع ہوتی ہے کہ بھئی آپ کا بچہ اس طرح رسپانس نہیں کر رہا جیسے دوسرے بچے کرتے ہیں. اور پھر دوسرا یہ چیز کہ اس کو ڈانٹنا, اس کو کچھ ماں باپ تو مارتے بھی ہیں کہ بھئی کیوں تمہارا پڑھائی میں دل نہیں لگتا. روٹ کاز کی طرف نہیں جاتے. روٹ کراس کی طرف اس لیے نہیں جاتے کہ وہ ایکسیپٹ ہی نہیں کرتے ہیں کہ ان کے ساتھ بچے کے ساتھ پرابلم کیا. ڈائگنوسس میں نے آپ کو بتایا 6 مہینے کے بچے کو آپ پہچان سکتے ہو کہ کیا کیا پرابلمز آ رہی ہے اس کو, اس کے مائل سٹونز کیسے ڈیولپ کریں, کیونکہ ایک سینسری ہے ایک موٹر ہے. اب سینسری سسٹم جو ہے آپ کے جو برین سے چل رہا ہے, یہ سارا برین کا لرننگ پروسیس جو ہے سارا برین کا ہے. اب برین سے آپ کو لگ رہا ہے یار کچھ یہ سلو ہے یا یہ اس چیز کو پک نہیں کر رہا, تو آپ کو اسی وقت اس کو دیکھنا ہے کہ ہمیں کس طرف لے کے جانا ہے. اس کو سکھانا کیا ہے؟ سکھانا آپ کو ڈائریکٹلی ود دا بکس ہے, ہینڈز ہے. آپ کو گیجٹس یوز نہیں کرنا ہے. گیجٹس یوز کرنا کا نقصان ہے, فائدہ کچھ بھی نہیں. اور گیجٹ سے یاد رکھیں کبھی بھی آپ کی یادداشت اچھی نہیں ہوتی, آپ بھول جاتے ہیں. بک از یورس, گیجٹس از ناٹ یورس. یہ تو ایک ورڈ ہے, ٹھیک ہے. پھر ساتھ میں ڈی فوکس بھی آپ بہت ہو جاتے ہیں جب بہت زیادہ آپ موبائل اور اس طرح کے. آپ 6 دفعہ ایک پیج, یہ والا جو آپ نے لکھا ہوا پیج ہے, آپ 2 دفعہ پڑھیں گے یاد ہو جائے گا. آپ نے گیجٹس پہ 10 دفعہ پڑھیں گے آپ کو یاد نہیں ہو سکتا, کیونکہ وہ ریمائنڈرز ہماری لرننگ جیسے شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں نہیں جائے گا. آپ یہ شارٹ ٹرم میموری سے لانگ ٹرم میموری میں یہ لے کے جا سکتی ہیں. آپ آنکھ بند کریں گی اوپر چلا جائے گا, لیکن گیجٹس میں آپ آنکھ بند کریں گے وہ بھول جائیں گے. تو گیجٹس آپ کو یہ نقصان پہنچاتا ہے. سیکنڈلی آپ کا بچہ جو ہے جب 1 سال کا 2 سال کا ہوا, آپ کو وہیں اس کو پرکھنا ہے کہ پرابلم کا ہے. اب اسکول بھیجنے کی بڑی جلدی ہوتی ہے, اسکول کی ٹیچرز نہیں دیکھتی ہیں کہ اسکول کی ٹیچرز کیا. آج کل کا اسکول کا ٹیچرز یہ ہیں کہ جو ٹیچرز ہوں بڑی ریموٹ اسکواٹ ہونی چاہیے, اسپورٹس ہونا چاہیے, پڑھائی ہو نہ ہو. آج کل پیرنٹس کو تو میں نے دیکھا ہے اسپورٹس ہونا چاہیے. اسپورٹس تو امپورٹنس ہے ٹھیک ہے لائف میں, بٹ ایجوکیشن از مور امپورٹنٹ دین دا اسپورٹس, کیونکہ ہم ایجوکیشن لے کے اوپر بڑھے ہیں. ایجوکیشن کی ایک امپورٹنس ہے. اور لوگ آج کل کے جو پیرنٹس ہیں ان کی پیرنٹنگ جو ہے وہ ایسی ہو گئی ہے, لوز پیرنٹنگ سے میں کہتا ہوں اس کو. سوری بولنا, تھینک یو بولنا, یعنی بچے کو اس طرح کر دیا ہے کہ بچہ جو ہے حد سے زیادہ کہیں اگر لاڈ پیار زیادہ ہو گیا, چیزیں ان کو ہر ڈیمانڈ پوری کرنے کی کوشش کریں چاہے کسی طرح بھی کریں. ایکسس بہت آسان ہے. جیسے ہمارا دور تھا کہ کبھی کوئی اچھی چیز کی تو ایک کہا کہ آپ باہر لے جائیں گے یا گھومنے چلے جائیں گے یا آپ کو چاکلیٹ دے دی, آئس کریم, وہی ایکسس بہت زیادہ ہو گیا ہے. تو بچوں کے اندر وہ جو ایک آتا ہے نا ایلیمنٹ کہ ہاں اگر یہ کریں گے تو یہ چیز ملے گی, وہ ختم ہوتا جا رہا ہے. وہ اس لیے ختم ہوتا جا رہا ہے کہ ہماری جو یہ والی شاخت ہے, انہوں نے یہ چیز سوچ لی کہ ہمارے پیرنٹس نے ہمیں جو پالا ہے بہت سخت پالا ہے, اب ہمیں جو ہے بڑا لوز پالنا ہے. لوز پالنے میں آپ کی ساری چیزیں مائنس میں جا رہی ہیں. آپ نے اگر 1 ڈیکیڈ میں دیکھا ہو یا 2 ڈیکیڈز میں یہ جو چینجز ہوئی ہیں اس میں آپ دیکھیں تو بچوں کی جو ایجوکیشن لیول ہے آگے جا کے وہ یہ سوچ نہیں سکتے کہ مجھے کس فیلڈ میں لینا ہے. ہم تو کلاس 8 میں تھے جب سے ہمیں پتا تھا مجھے ڈاکٹر بننا ہے, یا میرے جتنے بھی پورے ہمارے جو گھر میں جتنے بھی بچے ہیں ان کو پتا تھا کہ ہمیں یہ کرنا ہے. تو ہم 8 کلاس سے ہم اس کو فوکس دے رہے ہوتے ہیں, چینج نہیں کر سکتے. اب یہ او لیولز اے لیولز میں بچے کیا کرتے ہیں, او لیولز میں کچھ اور سبجیکٹ لے, اے لیولز میں چینج کر دیا, اور ہر طرح کے سبجیکٹس لیتے ہیں, مطلب ڈیسائیڈ نہیں کر پاتے کہ کہاں جانا ہے, کیونکہ ان کے پیرنٹس کو ڈیسیجن پیرنٹس ڈیسائیڈ نہیں کر سکتے کہ کرنا کیا ہے. انہوں نے خود اپنی لائف میں کچھ کیا نہیں, زیادہ تر اے لیولز کیا, زیادہ بی اے کر لیا, ایم بی اے کر لیا, دیٹس اٹ. مطلب ڈاکٹری کے پر یا انجینئرنگ کے پر وہی بچے جاتے ہیں. آپ زیادہ تر اگر ان کے جا کے دیکھیں یونیورسٹیز میں تو بہت میڈیم کلاس یا گاؤں سے آئے ہوئے بچے ہی ہوتے ہیں. ہائی کلاس کے بچے بہت کم جو ہے ایجوکیشن لیول کی طرف اب جا رہے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا. تو ڈاکٹر ابراہیم وقت ہمارے پاس کم ہے, کیا میسج دینا چاہیں گے خصوصاً ان پیرنٹس کو جن کے بچے مطلب کیسے وہ تربیت کریں اپنے بچوں کی؟ آج کل کیا آپ دیکھتے ہیں سب سے زیادہ صرف ٹیچرز اور پیرنٹس دونوں کی کمبینیشن آف وہ ایجوکیشن ضروری ہے, کیونکہ
زیادہ تر بچہ اسکول کے بعد گھر میں گزارتا ہے، اور اسکول میں بھی بہت بڑا ایک 8 گھنٹے کا جو ہے وہ گزار رہا ہوتا ہے. تو میں ہمیشہ ہر اسکول کے ٹیچرز یا اسکول کی ایڈمنسٹریشن کو ریکویسٹ کرتا ہوں کہ پلیز ان بچوں کو ایک اچھی ایجوکیشن دیں، اور اگر کوئی لرننگ ڈسیبلٹی والا بچہ ہے تو پلیز اس کو پہچانیں اور اس کو ڈائگنوز کریں کہ کس چیز پہ، اور پھر پیرنٹس کو یہ چیز سمجھائیں، پیرنٹس کو صرف یہ غلطیاں نہ بتائیں کہ ہمارا بچہ پڑھ نہیں رہا یا ڈی آ رہا ہے یا بی آ رہا ہے یا سی آ رہا ہے، وہ اس چیز کو پہچان نہیں رہا. اگر ان چیزوں کو چلیں گے تو یہ بچے بھی ڈی سے اے پہ پہنچ جائیں گے انشاءاللہ. بالکل صحیح آپ نے کہا. بہت شکریہ ڈاکٹر ابراہیم یوسف آپ کا پروگرام میں تشریف لائے، بہت ہی اہم معلومات آپ نے فراہم کی ناظرین تک. اور میں بھی یہی کہنا چاہوں گی کہ اپنے بچے کو سمجھیے، اگر وہ سلو پروگریس کر رہا ہے یا اس کا پروسیس سلو ہے سوچنے سمجھنے کا، تو اس کو آئیڈینٹیفائی کریں، اس کی پرابلم کسی اچھے کنسلٹنٹ کے پاس جائیں، چائلڈ اسپیشلسٹ کے پاس جائیں، تاکہ آپ کا بچہ ایسا نہیں کہ ٹھیک نہیں ہو سکتا لیکن اس کو توجہ کی ضرورت ہے، اسے ٹریٹمنٹ کی ضرورت ہے. تو اس بات کا ضرور خیال رکھیں. اس کے بعد ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے، لیکن فی الحال وقت ہوا ایک بریک کا. دیکھتے رہیے City at 10. جی ویلکم بیک. ایک بریک کے بعد آپ کو خوش آمدید کرتے ہیں City at 10 میں. میں ہوں زہرا رضا اور ایک اور اہم موضوع کے حوالے سے بات کریں گے. آج کا ہمارا ٹاپک ہے کہ شادی کرنا آج کل اتنا زیادہ مشکل کیوں ہو گیا ہے. شادی کرنا بھی اور شادی نبھانا بھی. کیا ہماری جو ڈیمانڈز ہیں وہ بہت زیادہ بڑھ گئی ہیں، ایکسپیکٹیشنز بہت زیادہ ہائی ہیں، یا پھر شادی اب ایک بزنس بن گئی ہے، ایک اسٹیٹس سمبل بن گئی ہے؟ کیوں آخر اس کو ہم نے اتنا کمپلیکیٹ کرتے جا رہے ہیں؟ اس کی آخر وجہ کیا ہے؟ اس حوالے سے بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا ہے سلمان راجہ صاحب نے، جو کہ ایک موٹیویشنل اسپیکر ہے، اور ان کے ساتھ ساتھ موجود ہیں دانش سومرو، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں ہائی کورٹ کے. ان سے بات چیت کا سلسلہ شروع کرتے ہیں. السلام علیکم، آپ دونوں کو ویلکم. وعلیکم السلام. جی سلمان راجہ صاحب، آپ سے میں سٹارٹ کروں تو آج کل اگر ہم دیکھیں کہ شادی کرنا بہت زیادہ مشکل ہو گیا ہے، کیا سمجھتے ہیں، کیا ریزنز ہیں؟ کیا ڈیمانڈز بہت زیادہ ہیں؟ دونوں فریقین کی اگر بات کی جائے، چاہے وہ لڑکا ہو لڑکی ہو، ایکسپیکٹیشنز ہماری بہت زیادہ ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. زہرا، آپ نے اپنے سوال میں کافی فیکٹرز اس کے آئیڈینٹیفائی کیے کہ ایکسپیکٹیشن زیادہ ہیں، ڈیمانڈ بڑھ گئی ہیں. یہ سارے وہ وجوہات ہیں جن کو ہم ڈھونڈتے ہیں ایک ناکام شادی کے پیچھے. لیکن حقیقت یہ ہے کہ ہم جو شادی کرنے کا بنیادی فلسفہ اللہ تعالیٰ نے بنایا ہے یا قدرت نے بنایا ہے، ہم اس فلسفے سے منحرف ہو گئے، اس فلسفے سے، اس حقیقتوں سے دور ہو گئے. شادی کرنا جو ہے ایک حدیث بھی ہے کہ جس نے نکاح نہیں کیا وہ ہم میں سے نہیں. شادی کرنے سے انسان جسمانی زندگی نہیں، اس کی روحانی اور اس کی عقلی زندگی کو بھی تکوین ملتی ہے اور مکمل انسان بنتا ہے، چاہے وہ مرد. لیکن اس فلسفے کو بھول کر ہم نے نفس پرستی کو اس طرح پکڑ لیا ہے کہ ہم اس شادی کے اس عمل سے بھی ہم اپنی نفس کو تکوین پہنچانے میں لگے ہیں. ہمیں ڈیمانڈ چاہیے، ہمیں مادی چیزیں چاہیے، ہمیں پیسہ چاہیے، ہمیں ایکسپیکٹیشن چاہیے سامنے والے سے. جب ہم اپنی ڈائریکشن کو ہی چینج کرتے ہیں تو رزلٹ یہی ہونا ہے جو جی. تو اب صورتحال یہ ہے کہ آئے دن آپ کو نظر آتا ہے کہ اچھی بچیوں کو اچھے رشتے نہیں مل رہے اور اچھے لڑکوں کو اچھی لڑکیاں نہیں مل رہی، کیونکہ ایک بہت بڑا گیپ کریٹ ہو چکا ہے، ایک ڈیمانڈ کا، ایکسپیکٹیشن کا اور کہہ لیجیے ایگو کا. یہ دونوں گیپ کے بیچ میں کون کھڑا ہوا ہے؟ انا کھڑی ہوئی ہے کہ ہمیں ایسی لڑکی چاہیے، ہمیں ویسا لڑکا چاہیے. ہم ایکسپیکٹ زیادہ کرتے ہیں اور جب وہ ایکسپیکٹیشن پوری نہیں ہوتی، اور ایک یہ آئیڈیلزم کا بھار بہت چڑھا ہوا ہے آج کل لڑکے لڑکیوں میں کہ میرا آئیڈیل پارٹنر یہ ہونا چاہیے، میرا آئیڈیل میرا ہسبینڈ یہ ہونا چاہیے. آئیڈیلزم پرفیکٹلی یہ کہہ لیجیے ٹیکنیکلی ایگزسٹ نہیں کرتا. آپ آئیڈیل نہیں ڈھونڈ سکتے، اور جب وہ آئیڈیل تو ڈیفینیشن بنائی ہوتی ہے اپنے دماغ میں، اور جب وہ شادی ہونے کے بعد ٹوٹتی ہے تو پھر کیا ہوتا ہے؟ انسان مینٹلی سک ہونا شروع ہو جاتا ہے، اسٹریس میں آنا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے جو اثرات ہوتے ہیں وہ دیر پا ہوتے ہیں. صحیح، یہی وجہ ہے کہ اگر ہمارے یہاں شادیاں ایک تو ہوتی نہیں ہیں، اور اگر ہو جاتی ہیں تو ہم وہی پرفیکٹ میچ کے چکر میں شادی کو ایک تو ہم نے اتنا کمپلیکیٹڈ بنا دیا ہے، دوسرا اگر ہو جاتی ہے تو اس کو نبھانا بہت زیادہ مشکل ہے. تو دانش سومرو بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں، جو کہ ایڈوکیٹ ہیں، لائر ہیں. ان سے بھی بات چیت کرتے ہیں. السلام علیکم دانش، مجھے یہ بتائیے، بہت شکریہ آپ نے وقت دیا، کہ اگر میں بات کروں فیکٹس کی، جو ڈیٹا آپ کے پاس ہے، جو عدالتوں میں آتا ہے یا کیسز آپ کے پاس آتے ہیں، تو کس شرح سے جو ڈیورس ریشو ہے وہ بڑھ رہا ہے؟
जी देखें, डिवोर्स का रेशो बहुत ज्यादा है जी। इवन हमारे यहाँ पे जितने डिस्ट्रिक्ट्स हैं कराची में, ईस्ट वेस्ट साउथ सेंट्रल इवन मलीर में जाके बहुत ज्यादा रोज की बुनियाद पे जो है बहुत ज्यादा केसेस खुला के यहाँ पे फाइल होते हैं। बहुत ज्यादा यहाँ पे लोग खुला लेने के लिए आते हैं और मेंटेनेंस अपने बच्चों का लेने के लिए आते हैं। अच्छा, जिसकी बड़ी वजूहत ये है कि आपका सबसे पहले आपका एक टॉपिक है कि शादी मुश्किल क्यों है। अब मेरा पर्सपेक्टिव जो इसमें मैं देखता हूँ वो ये देखता हूँ कि जी हम अपनी बच्चियों को जो है वो ट्रेन नहीं करते फाइनेंशियली स्टेबिलिटी पे कि जी वो खुद कमा सकें। हम उसका फ्यूचर हमेशा एक मर्द के साथ देख रहे होते हैं जी, वो जिस आदमी से शादी करें वो सारी जिंदगी उसको पाले, उसके बच्चों को पाले। जो चीज लॉ आपको बाउंड नहीं करता, मर्द को लॉ ने इजाजत दी है कि वो अपनी वाइफ को कभी भी डाइवोर्स कर सकता है। अब ये फेयर फैक्टर हमारे पेरेंट्स में आ जाते हैं कि जी हम ऐसे आदमी से शादी करें जो कभी भी तलाक ना दे। फिर उसके बाद क्या होता है जी, हम उसमें निकाहनामे में शर्तें लिखवा देते हैं जी, अगर तलाक दोगे तो 5 लाख रुपए 5 करोड़ रुपए देने पड़ेंगे। अब ये शर्त भी आपने लिखवा दी, इस शर्त की लीगली कोई वैल्यू ही नहीं है। अच्छा, अगर जी एग्जैक्टली ये, क्योंकि देखें हस्बैंड का जो राइट है डाइवोर्स देना, उसका लीगल राइट के साथ कोई कंडीशन आप बाउंड नहीं कर सकते। वो कभी भी किसी भी वक्त दे सकता है। तो इसका हल ये होता है कि आप हक महर में जो है उसकी प्रॉपर्टी लिखवा लें, ठीक है, या प्रॉपर्टी एट अ टाइम प्रॉपर वो गिफ्ट डीड नहीं सेल डीड के थ्रू या गिफ्ट डीड के थ्रू उसको ट्रांसफर करवा दें अपनी बेटी के नाम पे। और दूसरी चीज ये प्रॉपर वकीलों से कोई डॉक्यूमेंटेशन आप करवाएं और वकील हजरात भी वो जो लीगली मामलात को जानते हो। कंडीशंस ऐसी लिख दी जाती हैं जो कि हम देखते हैं सोशल मीडिया पे हर आदमी जो है वो मशवरा दे रहा होता है, बट वो कंडीशंस बता रहे होते हैं आप यूं कर ले, बट उसकी लीगल बाउंडिंग नहीं होती, उसको आप इम्प्लीमेंट नहीं करवा सकते। शादी मुश्किल इसलिए है, बट जो पेरेंट्स हैं वो अपनी बच्चियों का फ्यूचर से डरते हैं कि जी हमारे पास तो चलें बैठी हुई हैं, 2 वक्त का रोटी खा रही है, खाना खा रही है, कोई इशू नहीं है, बट ये अगर आदमी इसको रास्ते में छोड़ देगा और वो भी बच्चों के साथ छोड़ देगा तो फिर इसका फ्यूचर क्या होगा। अब बच्चों का तो वो है कि मर्द के ऊपर जिम्मेदारी हमारे कानून के मुताबिक वो उनका मेंटेनेंस वहां से ले सकती हैं, बट जो बेटी की जो जिंदगी है वो बहुत फंस जाती है यहाँ पे, बहुत मुश्किल हो जाती है। ठीक है, यानी आप कह रहे हैं कि जो लड़कियां हैं उनको भी फाइनेंशियली जो है स्ट्रांग होना चाहिए, लेकिन ऑन द अदर हैंड अगर हम ये बात करें, सलमान राजा साहब आपसे पूछना चाहूंगी कि बहुत सारी ऐसी लड़कियां हैं जो इंडिपेंडेंट हैं और वो शादी के बाद काम करना चाहती हैं, इसलिए नहीं कि पैसों के लिए उनके हस्बैंड्स भी जो है इस्टेब्लिश होते हैं, वेल इस्टेब्लिश होते हैं, उसके बावजूद वो उनको ससुराल की तरफ से ये कहा जाता है कि भाई शादी के बाद काम नहीं करना है। तो जाहिर है ये एक अदर पहलू है, लेकिन एक पहलू ये भी है कि बहुत सारी लड़कियों को काम नहीं करने दिया जाता शादी के बाद। आप सही फरमा रही है ना, लेकिन मैं इस तरह कहूंगा इस बात को कि मैं ये नहीं कहूंगा सबको काम करना चाहिए और मैं ये भी नहीं कहूंगा कि काम नहीं करना चाहिए, क्योंकि ये शख्सियत टू शख्सियत डिपेंड करता है कि आपके घरेलू मामलात क्या है और आपकी तालीम क्या है और आपकी अप्रोच क्या है और आपकी जरूरत है। नंबर 1। नंबर 2, ये चीज का तयन करना जरूरी है हमारे माशरे में। मेरी जो मुशाहिदे के मुताबिक मेरे पास जितने भी केसेस आते हैं, मैंने उनको स्टडी किया, तो खवातीन जब काम करने बाहर निकलती हैं तो वो ये लाइन ड्रॉ करना भूल जाती है कि कहाँ तक हमें काम करना है और कहाँ तक हमें उस काम को अपने सर पे तारी करके अपने घर को तबाह नहीं करना है। क्योंकि जब खवातीन को फाइनेंशियल लिबर्टी मिलती है तो उनको ये फीलिंग आती है कि जी मैं अब इंडिपेंडेंट हो गई हूँ और हस्बैंड के ऊपर डिपेंडेंट नहीं हूँ, तो वो एक मामला खराब होने लग जाते हैं और वो हस्बैंड को खातिर में नहीं लाती और एज अ रिजल्ट घर तबाह होते हैं। ऐसे मैंने बहुत सारे केसेस देखे और ऐसे बहुत सारे केसेस देखे जहाँ पे खवातीन ने आगे बढ़कर घर की जिम्मेदारी संभाली हस्बैंड के साथ और वो बहुत ही आला तरीके से घर का गुजर बसर कर रहे हैं, अपनी औलाद की परवरिश कर रहे हैं। ऐसे भी लोग मेरी जानकारी में है। लेकिन पॉइंट क्या है कि ये आपको डिसाइड करना है कि आपकी घर की जरूरत क्या है, आपकी शख्सियत क्या है। नंबर 2, हमारे माशरे में रुझान बन गया है, मैंने जैसे फरमाया आइडियलिज्म का। दूसरा एक प्रॉब्लम है कि तरबियत का फुकदान है। पहले हम बुजुर्गों को सुनते हैं तो उन बुजुर्गों की सोहबत में बच्चों की तरबियत होती थी, बच्चों की लड़कों की तरबियत होती थी। तो जब वो घर के मामलात को देखते थे तो वो उनकी तरबियत रोशनी में घर के मामलात को लेकर चलते थे। नंबर 2, अगर कोई ऐसा इशू आ भी गया जहाँ पर इख्तलाफ पैदा हो रहा है मियां बीवी में, तो बड़ों को इन्वॉल्व करना चाहिए। आज के दौर में वो भी नहीं मिल रहा और जो बड़े इन्वॉल्व हो रहे हैं वो खुद भी इस काबिल नजर नहीं आ रहे कि वो मामलात को हल करें, बल्कि वो मामलात को खराब करते नजर आ रहे हैं। एक जनरल परसेप्शन में बता रहा हूँ, मैं हर किसी को नहीं कह रहा ये बात। तो हमें इन चीजों को समझना चाहिए, जहाँ पे हमारे कल्चर, हमारे मजहब के अंदर अच्छी चीजें उसको अडॉप्ट करना चाहिए, उसको कैरी करना चाहिए।
जहाँ हम गलत जा रहे हैं उसको हमें रुक के सोचना चाहिए और उसको कता करना चाहिए और अपने शऊर, अपनी अवेयरनेस को बढ़ाना चाहिए। और कहते हैं इल्म जो है वो रोशनी है अकल की, तो उसको हासिल करना चाहिए तो मामला बेहतर हो सकते हैं। सही सही, बिल्कुल सही कहा आपने। दानिश सुमरो, आप मुझे ये बताइए कि अगर मैं बात करूं, अगर हम कुछ एक जनरेशन पहले की ही बात कर लें तो एक वक्त था कि तलाक को या खुला को बहुत ज़्यादा मायूब समझा जाता था, और अगर कोई औरत अदालत जाती थी खुला के लिए तो वो भी केस लंबा होता था, डेट्स पे डेट्स दे दी जाती थी। लेकिन आजकल जो है खुला का फ़ैसला भी बहुत कम टाइम में और जल्दी हो जाता है। ये भी एक बड़ी वजह आप समझते हैं कि जो खुला या डिवोर्स रेशो जो इंक्रीज़ हो रहा है? जी बिल्कुल, ये आपकी बिल्कुल सही ऑब्जर्वेशन है। पहले एक्चुअली जब वुमेन एम्पावरमेंट नहीं थी और औरत को इतने हकूक हासिल नहीं थे, तो ये खुला के जो मैटर्स थे बहुत लंबे चलते थे। इवन अभी भी जो हमारी कोर्ट्स आउट ऑफ कराची या हैदराबाद या दूसरे हमारे सिंध के दूसरे शहरों में या पंजाब के दही इलाकों में है, वहाँ पे हमने अक्सर, अब ये बातें ऑन एयर भी बता देनी चाहिए कि वहाँ पे जज साहिबान जो है वो खुला देते हुए भी वो अवॉइड करते हैं। वो बड़ों को बुला के उनको डांट समझ करवा के, जिस तरह इसको प्री ट्रायल कहते हैं, कानून इस चीज की इजाजत देता है, पर वो प्री ट्रायल में काफी औरत पे हावी भी हो जाते हैं, उसको समझा भी देते हैं और भेज भी देते हैं बगैर खुला करवाए। अच्छा, बट मैं आपको एक चीज बताऊं कि खुला जो है या किसी भी रिलेशन, मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, और किसी भी कॉन्ट्रैक्ट में रहना या ना रहना किसी भी इंडिविजुअल का जाती जो है वो राइट है कि वो रहना चाहे या नहीं रहना चाहे कॉन्ट्रैक्ट में। कंसेंट इज वेरी नेसेसरी। तो अगर एक आदमी नहीं रहना चाहता और आप उसको लिंगर ऑन किए जा रहे हैं कोर्ट प्रोसीडिंग्स में, तो मैं कहता हूँ ये कानूनी जो है वो इंसानी हुकूक की जो पामाली होगी। हाँ, बिल्कुल सही। अच्छा, अगर मैं ये जानना चाहूँ कि आपके पास जो केस आते हैं उनमें बड़ी वजह क्या होती है? क्या फाइनेंशियल इश्यूज होते हैं जो हस्बैंड वाइफ अलहदा होने जा रहे होते हैं, जो अगर औरत खुला के लिए अप्लाई करती है, या डोमेस्टिक वायलेंस के इश्यूज हैं, या एक्स्ट्रा मैरिटल? तो कौन से ज्यादा केसेस आते हैं? जी, वजह क्या बनती है? ये जो देखें हमारे पास जब केसेस आते हैं, सबसे ज्यादा औरत को इशू होता है मेरी इज्जत नहीं कर रहा। औरत या हर इंसान, हर इंडिविजुअल जो है जो सांस लेता है, जो जिसके अपने राइट्स हैं, उसको इज्जत उसका हक है। आप उसकी बेइज्जती करके, आप उसको जो है मार के या वायलेंस करके आप किसी रिलेशनशिप में नहीं रख सकते जबरदस्ती। ये इस चीज को हमें सोचना चाहिए, इस चीज को मर्द हजरात को बहुत क्लियरली सोचना चाहिए। और दूसरी बात, यहाँ पे भी थोड़ी देर पहले डिस्कशन चल रही थी, मैं क्विकली इस चीज पे थोड़ा रिव्यू देना चाहूंगा कि देखिए हमारा माशरा आधा तीतर आधा बटेर है। हम चाहते हैं जी हमारी वाइफ जाके ऑफिस में काम भी करे, फिर घर आके भी सारे बच्चे संभाले और फिर कुकिंग भी करे, सब कुछ करे, क्योंकि उसकी जिम्मेदारी है। मतलब हम ये वो रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने के लिए तैयार ही नहीं है। हम कहते हैं जी औरत ये कमा रही है इसलिए उसके पर निकल आए, हालांकि वो भी उतना ही थकी हुई आई है जितने आप आए। एग्जैक्टली, हाँ। तो ये चीजें हमारा माशरा, फिर हम उसको कहते हैं जी ये जो है ना इसको घर वाले पढ़ के समझा रहे हैं। तो ये चीजें हमें सोचने की जरूरत है कि अगले का भी एहसास करना, उसके भी राइट्स हैं। और दूसरी बात ये कि आपने उसको पे मैं कोई इस पे रिप्लाई देता जाऊं कि कोई किसी को कानूनी तौर पे काम करने से नहीं रोक सकता। मैरिज इज अ कॉन्ट्रैक्ट, आप किसी को बाउंड नहीं कर सकते। औरत चाहे वो जॉब कर सकती है, उसको इजाजत की जरूरत नहीं है कानूनी तौर पे। और मैं लॉयर हूँ ना, मैं कानूनी बात इस वक्त करूंगा। बिल्कुल सही, बिल्कुल सही। जी सलमान राजा साहब, जैसा कि अभी दानिश सुमरो साहब ने भी कहा कि कोई भी औरत काम करना चाहे तो वो कर सकती है। दूसरा ये कि अगर कोई औरत काम कर रही होती है तो उसको, एक मर्द भी काम कर रहा है, वो भी थका हारा आ रहा है, औरत भी थकी हारी आ रही है, लेकिन उस तरह से उसको वो ट्रीटमेंट नहीं मिलता जो मर्द को मिलता है। तो ये आपको नहीं लगता अभी भी कुछ ऐसे नॉर्म्स हैं जिनको बदलने की ज़रूरत है, तरबियत को चेंज करने की ज़रूरत है? बेशक जरा मैं सुमरो साहब की बात की बिल्कुल एग्री करता हूँ उनसे मैं कि हमारे माशरे में मर्दों के जहन में जनरल परसेप्शन यही पाया जाता है कि वो एक्सपेक्ट करते हैं कि हमारी वाइफ जो है वो, जैसे उन्होंने फरमाया, कि काम भी करे और घर आके सारे मामला भी संभाले। या इन अदर वर्ड कहता हूँ कि उनके माइंड में एक तजाद होता है कि उनको अपनी बीवी जो है हीरोइन जैसी टीवी में फिल्मों में आ रही होती है, उन जैसी खूबसूरत भी दिखनी है और वो घरेलू खवातीन खातून भी बने। तो ये इसमें एतदाल पसंदी नहीं है, बयाना रंगी नहीं है, और खवातीन का काम करने में कोई आर नहीं है। लेकिन मैंने जैसे पहले भी अर्ज किया कि इसको उनको एक लाइन ड्रॉ करनी आनी चाहिए, हर औरत को, हर मर्द को। तो लाइन वो क्या होती है? वो एतदाल की लाइन, कि किस तरह मुझे घर की माशी जरूरियात भी पूरी करनी है और घर की इमोशनल जरूरियात भी पूरी करनी है, और घर के मामलात को भी लेके चलना है। इसको एक घर बनाना है, घर गृहस्थी बनाना है। एक घर जो होता है वो सिर्फ पैसे से नहीं चलता, वो इखलाकियात से भी चलता है, वो इमोशन से भी चलता है।
وہ پیسے کی ضرورت سے بھی چلتا ہے, وہ اچھے برے نیچ اختلاف رائے سے بھی چلتا ہے. تو ہمارے معاشرے میں جو یہ سوچ بنی ہوئی ہے کہ عورت کام نہیں کر سکتی, یہ انتہائی غلط ہے. اور کام کرتی ہے اور عورت کی سوچ یہ ہے کہ وہ پھر ڈیپینڈنٹ نہیں ہے مرد پر یا اس پہ ہوتا ہے. تو یہ بھی ایک سوچ نگیٹ ہے. آپ اپنے ہسبینڈ پہ اتنی ڈیپینڈنٹ ہو جتنا ایک عورت کو مرد ہونا چاہیے, اور ایک مرد عورت کو اتنا ڈیپینڈنٹ جتنا اس کو ہونا چاہیے, اللہ نے تو بنایا ہے. تو مائی پوائنٹ آف ویو کہ معاشرے میں اعتدال پسند نہیں رہی ہے, لوگ یہ سمجھ نہیں حاصل کر پا رہے, یہ شعور حاصل نہیں کر پا رہے کہ مکمل گھر کس کو کہتے ہیں. بالکل آپ نے صحیح کہا, بیلنس ہونا بہت ضروری ہے, اور ایک دم سے ہمیں ہر چیز نہیں ملتی, کہیں کمپرومائزز بھی کرنے پڑتے ہیں. رائٹس کی جب ہم بات کرتے ہیں تو ہمیں اپنے فرائض بھی پورے کرنے پڑتے ہیں. بہت شکریہ سلمان راجہ صاحب آپ کا, دانش سومرو صاحب آپ کا, آپ دونوں نے ہمیں وقت دیا. کا وقت بھی اپنے اختتام کو پہنچ چکا ہے. کل پھر ملاقات ہوگی کچھ نئے موضوعات کے ساتھ. تب تک اپنا اور اپنی صحت کا بہت خیال رکھیے گا. ٹیک کیئر, اللہ حافظ.